السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عنکبوت بائی نور راجپوت کی ایپیسوڈ 13 کا سیکنڈ پارٹ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ میں بہت ایفرٹ کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز ریکارڈ کر رہی ہوں، تو پلیز ایک چھوٹا سا لائک کمنٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں، سیکنڈ پارٹ ہے، ٹھیک ہے، ایپیسوڈ 13 کا عنکبوت۔ معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی۔ از قلم ڈور راجپوت۔ قسط نمبر 13، باب ہفتم۔ وہ خواب جو روح پر پرائمر نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی ایک بار پھر سے ڈگر پر چل پڑی تھی۔ وہ پورے دن کی تھکی ہاری بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی، ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی وہ ٹیپ آن کر دی۔ کمرے کی پرفسوں خاموشی میں ولیم کی آواز گونج گئی۔ میری زندگی عام لوگوں کی طرح نہیں گزری۔ میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں جو بہت کم لوگوں نے دنیا میں دیکھے ہوں گے۔ وسیع عریض جنگل، خاموش بیابان، بلند و بالا پہاڑ، یہ میری دنیا ہے۔ لیکن اس خوبصورتی کے ساتھ تنہائی بھی ہے، ایک گہری تنہائی جو اکثر مجھے گھیر لیتی ہے۔ آواز میں ایک ادا سی تھی جسے فجر نے پہلے بھی محسوس کیا تھا۔ میں ایک عام ٹورسٹ نہیں ہوں، جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو۔ میں ایک تلاش میں ہوں، ایک ایسی چیز کی تلاش میں جو شاید کبھی ملے ہی نہیں۔ میرا ذہن کبھی پرسکون نہیں رہا۔ یہ ہمیشہ خیالوں، وسوسوں اور خوف سے بھرا رہتا ہے۔ میں ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہوں جس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں، ایک نفسیاتی بیماری جس نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ نینسی میرے ساتھ رہتی ہے، تمہیں لگے گا میں پاگل ہوں۔ ہاں، شاید میں پاگل ہوں۔ فجر دم سادے سنے گئی۔ پہلا تاثر کبھی بھی آخری تاثر نہیں ہوتا۔ ولیم کا پہلا تاثر مختلف تھا۔ وہ دیکھنے میں بالائی سا لڑکا لگتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس کے اندر اتنا کچھ چھپا تھا۔ پوری دنیا میں یہ واحد تکلیف تھی جسے وہ محسوس کر سکتی تھی، ولیم کی تکلیف، یہاں تک کہ اسے خود کی تکلیف بھی محسوس ہونا بند ہو گئی تھی۔ یہ ٹیپ، یہ آواز اس کی زندگی کی ایک عجیب طرح سے جڑ گئی تھی۔ وہ راتیں جب ڈر مجھے پوری طرح سے جکڑ لیتا ہے، ایسا لگتا ہے میرے ارد گرد کی دنیا ختم ہو رہی ہے۔ میں چیخنا چاہتا ہوں لیکن آواز میرے گلے میں ہی دم توڑ جاتی ہے۔ ان لمحوں میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کوئی جو مجھے سمجھ سکے، جو میری تکلیف سمجھ سکے، جو سمجھ سکے کہ اپنے خاندان کے لیے قرض ہونا کیسا لگتا ہے۔ ہاں، وہ سمجھ سکتی تھی قرض ہونا کیسا ہوتا ہے۔ وہ اس کا درد محسوس کر سکتی تھی۔ میری اکلوتی دوست جس نے خود کو ختم کر لیا، وہ واحد شخص تھی جو میری روح کی گہرائی کو سمجھتی تھی۔ اس کی موت، اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ ایسا لگا جیسے میرا اہم حصہ مجھ سے جدا ہو گیا ہو۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے زیر لب بڑبڑائی۔ میں جانتا ہوں یہ سب سن کر تم سوچ رہے ہوگے کہ ایسا عجیب انسان ہے، سب کچھ ایک ٹیپ میں ریکارڈ کر دیا، لیکن میں خود ایک عام انسان نہیں ہوں۔ میری روح زخمی ہے، میری یادیں مجھے چین سے جینے نہیں دیتی۔ جب تم اس سے تھک جاؤ تو اسے ضائع کر دینا۔ وہ مزید بولتا رہا پر فجر نہیں سن پائی۔ حد درجہ تکان کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ البتہ ولیم کی آواز گونجتی رہی۔ اس کی آواز سکون پہنچاتی تھی۔ فجر کو اپنا آپ اکیلا نہیں لگتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایک اندیکھا ساتھی اس کے ساتھ ہو۔ جوزف پیلس کے باہر کافی گہما گہمی کا عالم تھا۔ پولیس کے ساتھ نیل کی گاڑی بھی موجود تھی۔ نیل کے ساتھ عیسیٰ ماموں بھی آئے تھے۔ ولیم کو غائب ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ نیل اور عیسیٰ ماموں کو اس کی رپورٹ درج کرانی پڑی۔ ویسے تو پولیس مسٹر جوزف کے خلاف کیس درج نہیں کرنا چاہتی تھی، پر جس طرح ولیم کا نام و نشان غائب ہوا تھا، یہ سوچنے والی بات تھی۔ مسٹر جوزف پیلس میں ہی تھے۔ نساء اپنے کمرے کی اوپری کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ نیل پولیس سمیت باہر انتظار کر رہا تھا۔ جب تک انہیں اندر نہ بلایا جاتا وہ کیسے جا سکتے تھے؟ موسم گرما ختم ہو کر خزاں شروع ہو چکا تھا۔ چاروں جانب زرد پتے بکھرے نظر آتے تھے، اور جب بارش ہو جاتی تو منظر اور سہانا ہو جاتا تھا۔ نساء پنڈلیوں تک آتی ریشمی فراک پہنے ہوئی تھی۔ اس نے نیل کے ساتھ آفیسر پال کو کھڑے دیکھا تو نیل کی عجب سی حالت ہو گئی۔ اسے 1 ماہ پہلے والا وہ حادثہ پوری جزیات سے یاد آ گیا جب اس کی کلاس فیلو ایملی نے خودکشی کی تھی، اور وہ سب تحقیق کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن موجود تھے۔ سرخ بالوں والی نساء ابھی تک اس صدمے میں تھی۔ ایملی نے خودکشی کی تھی، اس کا قتل نہیں ہوا تھا۔ اس نے مرنے کے 10 گھنٹے بعد اس کے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ ہوئی تھی۔ شاید اس نے مرنے سے پہلے شیڈیول کی تھی۔ وہ اکیلی تھی، بہن بھائی ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ ستیلی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، اور ایملی کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
نسا اس کی موت کی وجہ سے گہرے صدمے میں چلی گئی تھی. اسے اندازہ نہیں تھا ہمیشہ ہنسنے بولنے والی لڑکی اتنا کچھ سہ رہی تھی. اسے بے اختیار ولیم یاد آیا. اسے یاد آیا کہ وہ اسے کتنا پیار کرتا تھا. اسے اپنی باتیں یاد آئیں. تم کیوں ہو ولیم, تم کیوں ہو. اس کے دل کو کچھ ہوا. اس روز آفیسر پال نے اسے جوزف پیلس چھوڑا تھا. وہ ایک ایماندار آفیسر اور اچھا انسان تھا. اس کا پورا نام پال جیکب ونسٹن تھا, جو اس نے تبدیل کروا کر پال ونسٹن کروا لیا تھا. اسے یاد تھا وہ اس کی عمر میں اس سے وہ ان سے عمر میں بڑا تھا, اور اسکول کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا. دوبارہ کبھی نہیں ملا, نہ ہی جوزف پیلس میں اس کا دوبارہ کبھی ذکر ہوا. اور اب سالوں بعد وہ ایک آفیسر کے روپ میں سامنے آیا. اس نے اپنی پہچان بنا لی تھی. برستی بارش میں وہ اسے پولیس کی گاڑی میں جوزف پیلس تک لایا تھا. نسا چاہتی تھی وہ اندر آئے, سب سے ملے, پر جس قدر ایملی کا کیس سیریس تھا, وہ اسے جوزف پیلس کے سامنے اتار کر واپس چلا گیا. وہ رحم دل تھا. نسا کو اس کی بات کرنے کا انداز پسند آیا تھا. وہ عورتوں کا احترام کرتا تھا. پچھلے 1 مہینے میں وہ اسے نہیں بھول پائی, اور نہ ہی ولیم کو. اسے یہی بتایا گیا تھا کہ ولیم پھر کسی دورے پر نکل گیا ہے. نینی بہت پریشان تھی. وہ بیمار پڑ چکی تھی. ولیم سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا. مسٹر جوزف اور جارج پہلے سے بہت سنجیدہ رہنے لگے تھے. ولیم کے ساتھ ہی جیسے جوزف پیلس کی ساری تازگی جا چکی تھی. نیچے پال کھڑا کمر پر ہاتھ دھرے چاروں جانب دیکھ رہا تھا, اور تب اس کی نظر اٹھی اور اوپر کھڑکی میں ہلکے رنگ کے لباس والی نثار کھڑی نظر آئی. اس نے کندھوں پر چھوٹا سا سکارف ڈال رکھا تھا. اس نے سرخ چیری بال واضح تھے. وہ پل بھر کو ٹھٹک گیا. وہ لڑکی تھی وہ جو اس کے موسم کی بہن تھی, اور یہی وہ لڑکی تھی جس نے اسے کافی الجھن میں ڈال دیا تھا. جوزف پیٹرسن جیسی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ بہت ڈری سہمی اور معصوم تھی. اسے یاد تھا وہ دن جب وہ اسے چھوڑنے آیا تھا. بیگی جیکٹ اس نے کندھوں پر ڈال رکھی تھی. وہ اس قدر خوفزدہ تھی جیسے ایملی کو اس نے ہی مارا ہو. اسے تو بولڈ اور بلنٹ ہونا چاہیے تھا. پھر وہ ایسی کیوں تھی؟ پتہ نہیں کیوں وہ چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال پایا تھا. ان 30 سالہ پال کو جوزف پیلس کے مکینوں نے الجھا دیا تھا. کچھ دیر بعد نسا سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تو اس نے ان تینوں کو مسٹر جوزف اور جارج کے ہمراہ لاؤنج میں بیٹھے دیکھا. آفیسر, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہی پیلس میں قید رکھا ہے؟ مسٹر جوزف کے چہرے پر استضاحہ تھا, جبکہ جارج کا چہرہ سپاٹ تھا, مانو جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ. وہ یہی ہے ولی بیٹا, یہی ہے. نسا ماموں پہلو بدلتے ہوئے بولے. دیکھیے مسٹر جوزف, آپ شہر کے بااثر اور جانی مانی شخصیت ہیں. آپ کے خلاف یہ دوسری کئی بار شکایت لے کر آئے ہیں. ان کے مطابق ولیم اس رات پاکستان جانے والا تھا, پر وہ اس فلائٹ میں نہیں تھا. وہ آج تک کسی فلائٹ کے ذریعے ملک سے باہر نہیں کیا. میں انہیں آپ کے سامنے لایا ہوں تاکہ اس بات کو کلیئر کیا جائے. وہ سانس لینے رکا, جبکہ مسٹر جوزف کا سرد نظروں سے عیسیٰ ماموں کو گھور رہے تھے. انہیں وہ شخص زہر لگتا تھا. آپ نے کہا کہ ولیم کا علاج چل رہا ہے. ہم بس جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس شہر میں ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ولیم کا کوئی علاج نہیں چل رہا. وہ یہیں کہیں قید ہے. نیل نے اس کی بات کاٹی. آخری زینے پر کھڑی نسا اس کی بات سن سکتی تھی. اس کے چہرے پر پریشانی تھی, جبکہ مسٹر جوزف کے سکون میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا. وہ جانتے تھے کہ نیل اور عیسیٰ ماموں کچھ نہیں کر سکتے. پال نے نیل کی بات سنی اور پھر گہری سانس لیتے ایک بار پھر سے گویا ہوا. میں جانتا ہوں مجھ پر آپ کے احسانات ہیں, خاص طور پر ولیم کے, پر میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں, اور میں دل کی گہرائیوں سے چاہوں گا کہ ولیم بھی محفوظ ہو, اور آپ کی حرمت کی بھی قدر کرتا ہوں. وہ سنجیدہ دکھائی دیتا تھا. گہری رنگت والا پال اچھا بول دیتا تھا. جارج یوں ہی بیٹھا رہا. وہ کہیں اور الجھا تھا. کیا چاہتے ہیں آفیسر؟ میں کیا کروں؟ مسٹر جوزف جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے وکٹورین صوفے پر براجمان تھے, وہ اسی سکون سے بولے. ان کی آنکھیں سرد اور بے تاثر تھیں. ان کی بات سن کر پال نے نیل اور عیسیٰ ماموں کو دیکھا. آنکھوں ہی آنکھوں میں چند اشارے ہوئے, پھر مسٹر جوزف کی طرف متوجہ ہوا. نیل اور عیسیٰ صاحب ایک بار پورے پیلس کی تلاشی لینا چاہتے تھے. وہ یہ بات کہتے ہوئے گھبرا رہا تھا. جوزف پیلس کی تلاشی؟ کیا یہ معمولی بات تھی؟ اس میں ایسی بات کرنے کی ہمت کہاں سے آئی؟ مسٹر جوزف اگر چاہتے تو ایک فون کال کر اس کا کریئر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے. نیل اور مسٹر پال ہمیشہ کے لیے پھنس جاتے. پر انہوں نے خاموشی سے پال کی بات کو سنا. گہری نظروں نے سے نیل کو دیکھا, جس کا حلق خشک ہوا پڑا تھا. اتنی مار کھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا تھا. عیسیٰ صاحب سادہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے. تلاشی کے نام پر جارج کے کان کھڑے ہوئے. اس نے بھویں سکیڑ کر ان تینوں کو دیکھا. چہرے پر ناگواری نظر آئی اور آنکھوں میں حقارت تھی. ان کی اتنی اوقات تھی کہ جوزف پیلس کی تلاشی لیتے.
پر ایک پراسرار سی خاموشی چھا گئی۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہو گیا۔ نسا سانس روکے کھڑی رہی۔ صوفی کچن سے چائے کی ٹرالی اور دیگر لوازمات کے ساتھ لاؤنج کی جانب جاتی دکھائی دی۔ ٹھیک ہے، مسٹر جوزف کی ٹھہری ہوئی آواز سنائی دی۔ جارج نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ڈیڈ؟ وہ حیران ہوا۔ حیران تو وہ تینوں بھی ہوئے تھے۔ نیل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر پیلس میں کچھ نہ ملا تو آئندہ تم تینوں کبھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے، انہوں نے درشتگی سے کہا۔ پال کے چہرے پر ایک سایہ آسا آ کر گزر گیا۔ وہ جانتا تھا مسٹر جوزف اسے پسند نہیں کرتے، ہمیشہ سے وہ انہیں ناپسند تھا، کیونکہ ولیم نے اس کی وجہ سے پہلی بار ضد کی تھی۔ صوفی ٹرالی گھسیٹتے ہوئے لائی اور درمیان میں رکھ کر نفاست سے ان سب کے لیے چائے بنانے لگی۔ لیکن ڈیڈ، جارج نے کچھ کہنا چاہا۔ جاؤ انہیں پیلس کا کونا کونا دکھاؤ۔ ان کے لہجے میں اس قدر اطمینان تھا کہ پل بھر کو وہ تینوں کشمکش میں پڑ گئے۔ مسٹر جوزف کے حکم پر بلاخر جارج کو اٹھنا پڑا۔ وہ انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا اور پھر ایک جانب چل پڑا۔ اس کے پیچھے ہی وہ تینوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوپر جانے کی غرض سے وہ زینوں کی جانب بڑھے اور نسا کو وہاں دیکھ کر جارج ٹھٹکا، جبکہ پال اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ بہت معصوم اور پریشان لگ رہی تھی۔ پال اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر پھر کچھ سوچتے ہوئے بنا کچھ کہے اس کے قریب سے گزر کر اوپر چلا گیا۔ نسا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ لکس کے اسٹوڈیو روم میں کچھ دیر پہلے اس قدر کافی گہما گرمی تھی۔ سبھی ڈیزائنرز ناک کام میں ڈوبے تھے۔ اس وقت لنچ بریک تھی اور تقریباً سبھی لنچ کے لیے گئے تھے۔ ایک فجر ہی تھی جو اسٹوڈیو میں بیٹھی تھی، ماتھے اور ہاتھ کی پٹی اب اتر چکی تھی۔ وہ گود میں ٹیپ رکھے، کانوں میں ہینڈ-فری لگائے اسے سن رہی تھی۔ اس کی زندگی میں دوہری چیزیں بچی تھیں، ایک لکس اور اس کے کاسٹیوم، دوسری یہ ٹیپ۔ یہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ تمام ممالک، وہ جگہیں شاید وہ کبھی نہ دیکھ پاتے، انہیں ولیم کے ذریعے گھوم چکی تھی۔ اس کی باتیں فجر کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ ہر انسان کا ایک اسکیپ ہوتا ہے، فی الوقت فجر کا اسکیپ یہ ٹیپ تھی۔ وہ آج کل کتابیں نہیں پڑھ رہی تھی، وہ ٹیپ آن کرتی تھی اور الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتی تھی۔ وہ دنیا جو فیری ٹیل جیسی تھی، ایک زخمی اور زہریلی فیری ٹیل۔ مسٹر جوزف نینی، وہ دنیا جو فیری ٹیل جیسی تھی، ایک زخمی اور زہریلی فیری ٹیل۔ مسٹر جوزف نینی، جارج، نینسی، نسا اور نیل، اسے غائبانہ تعارف ہو چکا تھا۔ ایڈنبرا کا مشہور پروڈکشن ہاؤس اور جوزف پیلس اسے سب سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ وہ اسے کسی کتاب کی طرح جی رہی تھی، اور فرق یہ تھا اس فیری ٹیل کے سبھی کردار اصلی تھے۔ کبھی کبھی وہ آنکھیں بند کرتی تو خود کو جوزف پیلس کے باہر کھڑا پاتی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ باہر سے کیسا دکھتا تھا اور وہاں رہنے والے لوگوں نے کیسی شاہانہ زندگی جی تھی، بلکہ جی رہے تھے۔ جس چیز نے اسے کہانی سے جڑنے پر مجبور کیا تھا وہ درد تھا، بے انتہا درد۔ جس کہانی میں درد تھا ایک زہریلی فیری ٹیل تھی اور وہ ٹھہری بری جادوگرنی۔ پھر کہانی سے جڑنا تو بنتا تھا۔ اس وقت وہ اکیلی اسٹوڈیو میں بیٹھی تھی، اس کے سامنے اسکیچ بک کھلی تھی اور وہ ہاتھ میں پینسل تھامے اسے اسکیچ بک پر چلا رہی تھی۔ خالی اسٹوڈیو میں کاغذ پر ابھرنے والی پینسل کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جسمانی طور پر یہاں تھی، پر ذہنی طور پر ولیم کے ساتھ کولمبیا کے جنگلات میں تھی۔ ایک بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس چاہتا ہے میں کولمبیا کے جنگلات کی ریکارڈنگز کروں۔ ایک اچھی آفر تھی۔ میں یہاں آ گیا۔ اس کے بعد مجھے کینیڈا جانا ہے، مجھے حقیقی بھیڑیوں کی ریکارڈنگز کرنی ہے۔ ٹیپ خاموش ہو گئی۔ یقیناً وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا ہوگا۔ لگتا ہے تم مکڑیوں سے کافی obsessed ہو۔ گہری خاموشی میں میڈم سونیا کی آواز گونج اٹھی۔ فجر چونک کر جیسے حقیقی دنیا میں لوٹی، اس نے اسکیچ بک کو دیکھا تو وہاں ایک بڑی سی مکڑی چمک رہی تھی، یعنی وہ ریکارڈنگ سنتے ہوئے مکڑی بنا رہی تھی۔ اس کے عقب میں سونیا سلطان جھکی ہوئی تھی۔ فجر نے ہینڈ-فری اتاری اور ٹیپ کو میز پر رکھ کے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ سونیا نے اسے ٹیپ رکھتے دیکھا۔ ہو سکتا ہے یہ مکڑیاں مجھ سے obsessed ہوں، وہ اطمینان سے بولی، اور خواب آج بھی جزیات سے یاد تھا۔ چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی۔ دنیا گھوم کر اس کے سامنے آئی تھی اور میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دائیں جانب ہی تینوں پتلوں پر وہ 3 کاسٹیوم لٹکے تھے جو آخری مراحل میں تھے۔ وہ اتنے خوبصورت اور سحر انگیز تھے، انہیں دیکھتے رہنے کو دل کرتا تھا۔ کافی دنوں سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، کیسی ہو؟ وہ فجر کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، کام کا پریشر آپ کے سامنے ہی ہے، وہ اسکیچ بک بند کرتے ہوئے بولی۔ آج رئیس گروپ کے ساتھ ڈنر ہے، ایک آفیشیل ڈنر میٹنگ، آنے والے شو کے بارے میں ڈسکشن ہے، تم ساتھ چلنا چاہو گی؟ فجر نے پوری توجہ سے ان کی بات سنی۔ بس کچھ دن؟ ہاں کچھ دنوں کے بعد وہ پیرس میں ہوگی، وہاں اس کی ملبوسات کی نمائش ہوگی۔ یہ چھوٹی بات نہیں تھی، پر رئیس کے ساتھ ڈنر، اس شخص کو اس کی کامیابیوں کو اور اس کی پہچان دیکھ کر اچھا خاصا انسان احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔
نہیں، میرے لیے ممکن نہیں، میری مدر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے انہیں اسپتال لے کر جانا ہے۔ اس نے سہولت سے انکار کیا، اور یہ سچ تھا، اماں کی طبیعت پچھلے کافی دنوں سے خراب تھی۔ اسی دن سے جس دن فجر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، طوفان آیا اور گزر گیا، البتہ گہرے نشان چھوڑ گیا، جسے نہ اماں بھر سکتی تھی اور نہ وہ خود۔ اور اوہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ان کا خیال رکھو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، فجر نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی، وہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سونیا جس خاموشی سے آئی تھی، اسی خاموشی سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اسے بھوک کا احساس ہوا تو وہ اپنا بیگ وہیں چھوڑتی اپنا فون اٹھائے اسٹوڈیو سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ اب کیفے کی جانب تھا، وہ اپنا دھیان میں چل رہی تھی جب کیفے کے داخلے میں کسی نے اسے پکارا، فجر معراج۔ وہ رک گئی، گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا تو جنید کھڑا تھا۔ فجر کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، سے دیکھتے ہی فجر کو وہ دن یاد آ جاتا تھا۔ ہائے، میں جنید ہوں۔ وہ اپنے میز سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا اور اپنا تعارف کروایا، جس فجر اسے الجھن بھری نظروں سے دیکھے گئی۔ چشمے کے پیچھے سے جھانکتی اس کی ہیزل آنکھیں جنید کو دیکھ کر خوش تو ہرگز نہیں ہوئی تھی۔ کیا میں آپ کو یاد ہوں؟ اس نے قریب آ کر سوال کیا، صاف ظاہر تھا وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اگلے ہی لمحے اس نے پرسکون ہوتے پوچھا، مجھے نہیں، ولیم جوزف کو تو جانتی ہو نا؟ اس نے براہ راست ولیم کا ذکر کیا۔ فجر کے اندر ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ صاف صاف بات کریں، اس نے خود پر ضبط کرتے بیزار لہجے میں کہا۔ ولیم سے رابطہ ہے آپ کا؟ اس نے راز دارانہ انداز میں پوچھا۔ فجر نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ پھر گیا ہو۔ میرا اس سے رابطہ کیوں ہوگا؟ وہ ہتے سے اکھڑ گئے۔ لہجے دھیما تھا پر تاثرات غضبناک تھے۔ شوہر ہے آپ کا، اس لیے پوچھا۔ وہ یوں بولا جیسے انہوں نے لو میرج کی ہو۔ او پلیز، بار بار یاد دلا کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے سیدھی ہوئی، لو میرج نہیں تھی۔ میرا اس سے رابطہ کیوں ہوگا؟ نہ اس سے شادی میں دلچسپی تھی، نہ مجھے۔ اب پلیز اس چیپٹر کو بند کر دیں، بھول جائیں۔ وہ اسے کھری کھری سنا کر آگے بڑھے۔ آخری بار میری اس سے بات ہوئی تو وہ پاکستان آنا چاہتا تھا، اس کی ٹکٹ بھی ہو چکی تھی۔ مجھے لگا شاید آپ کو کچھ خبر ہو۔ میرا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس نے عقب سے کہا، لہجہ دھیما ہی رکھا گیا۔ فجر رک گئی، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے آئیبرو چکائے پوچھا۔ وہ آپ کے کام آیا تب جب آپ کو ضرورت تھی۔ آپ چاہیں اسے اپنا شوہر نہ مانیں، پر ایک انسان کی حیثیت سے آپ اس سے رابطے تو رکھ سکتی تھی، ہے نا؟ وہ آپ کے لیے واپس آنا چاہتا تھا۔ اس کے الفاظ میں ایسا کچھ تھا کہ فجر ساکت ہوئی۔ کئی لمحے وہ جنید کو دیکھے گئی۔ وہ اس کے لیے واپس آنا چاہتا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کیوں؟ وہ کیوں آنا چاہتا تھا اور پھر آیا کیوں نہیں؟ کئی سوال ذہن میں گونج گئے۔ وہ کئی ثانیے دیکھتی رہی اور پھر بنا کچھ کہے پلٹ گئی۔ فوڈ کورٹ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نسبتاً ایک پرسکون کونا تلاش کر کے بیٹھ گئی۔ میز خالی تھا، وہ اکیلے بیٹھنا چاہتی تھی تاکہ سوچ سکے۔ جنید کی باتوں نے سلجھا دیا تھا۔ اس نے اسی الجھن میں لنچ آرڈر کیا اور کھانے کے بعد کافی کمک لیتے فوڈ کورٹ سے باہر نکل آئی۔ اسٹوڈیو پہنچ کر اس نے کافی میز پر رکھی اور اپنا بیگ ٹٹولنے لگی۔ کچھ دیر ٹٹولنے کے بعد بالآخر اسے وہ وزٹنگ کارڈ مل ہی گیا، ولیم جوزف کا وزٹنگ کارڈ۔ عجیب سے احساسات تھے، وہ اس کارڈ کو دیکھے گئی۔ کیا مجھے اسے فون کرنا چاہیے؟ کئی لمحوں کی کشمکش کے بعد اس نے بالآخر اپنا فون اٹھاتے ولیم کا نمبر ملایا۔ حلق خشک ہو گیا۔ اگر وہ اسے فون کرنے پر پھیل گیا تو؟ اگر اس نے غلط مطلب لیا تو؟ بہت سارے خدشات تھے جو فوراً دم توڑ گئے، کیونکہ ولیم کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے اٹکا ہوا سانس بحال کیا اور کارڈ واپس بیگ میں پھینک دیا۔ وہ اسے اب دوبارہ فون نہیں کرنے والی تھی۔ جوزف پیلس کے سبھی کونوں کھدروں کی تلاشی کے بعد بھی ولیم کہیں نہیں ملا تھا۔ تہخانے کا کونا کونا دیکھ لیا تھا۔ نیل اور عیسیٰ ماموں کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ جارج نے انہیں پورا جوزف پیلس دکھا دیا تھا اور جب واپس آئے تو مسٹر جوزف اسی صورت پر اطمینان سے بیٹھے تھے۔ انہیں اپنی جانب باتیں دیکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نساء اور نینی کی جانب صوفے پر بیٹھی تھیں۔ پال کا سر جھکا ہوا تھا جبکہ چہرے پر الجھن تھی۔ مسٹر جوزف، پال نے آتے ہی سے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے امید ہے آئندہ تم تینوں کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ انہوں نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ پال کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے ایک نظر نساء کو دیکھا اور اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر مسٹر جوزف کی موجودگی میں یہ ناممکن تھا۔ نساء نے اسے دیکھا اور نظریں چرا لیں، پھر وہ تینوں بنا کچھ کہے جوزف پیلس سے باہر نکل گئے۔ نساء واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور مسٹر جوزف اپنے کمرے میں آ گئے۔ آتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ ضبط سے ان کی کنپٹیاں پھولی ہوئی تھیں۔ ان کی میز پر کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ انہوں نے آتے ہی اپنا کوٹ اتارا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اسے اتار دیا، شرٹ کے کف فولڈ کر کوہنیوں تک کر لیے۔ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، ان کا ایک بھی بال سفید نہیں تھا، آنکھیں سیاہ اور سرد تھی اور چہرہ سپاٹ۔ وہ کئی لمحے خود کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کھانے کی ٹرالی اٹھائی، آگے بڑھ کر اپنی بڑی سی الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے ہی اس کے مہنگے سوٹ ٹنگے تھے۔
ایک ہاتھ سے کپڑوں کو سائڈ کیا اور کپڑوں کے پیچھے کی دیوار واضح ہوئی پتھر کی دیوار۔ انہوں نے بے تاثر چہرے کے ساتھ سامنے ہی دیوار پر ایک مخصوص مقام پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو وہ دیوار ایک بھاری آواز سے کھلتی چلی گئی، جیسے کوئی پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا ہو۔ جب دیوار پوری کھل گئی تو ان کے سامنے ہی بڑی سی راہداری تھی۔ انہوں نے اندر داخل ہوتے پہلی الماری کا پٹ بند کیا اور اس کے بعد وہ پتھر کی دیوار پار کرتے اس دیوار پھر اسی آواز بند ہو گئی۔ ولیم یہ دیکھتا تو حیران ہوتا۔ پورا بچپن وہ چاروں جوزف پیلس میں اس خفیہ الماری کو تلاش کرتے رہے جس کے پار کی دنیا بالکل الگ تھی، بالکل نارینہ جیسی۔ لیکن افسوس انہیں وہ الماری کبھی نہیں ملی، پر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس الماری کا، اس خفیہ دروازے کا وجود تھا، پر اس کا گزر مسٹر جوزف جیسے ڈریکولا کے کمرے سے ہوتا تھا۔ وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے ایک لمبی راہداری سے گزر رہے تھے جس کے دونوں جانب مشالیں روشن تھی اور پھر سیڑھیاں نظر آئیں۔ تہ خانے کی سیڑھیاں جیسے پاتال میں اتر رہی تھی۔ سرد کثیف ہوا کا ایک جھونکا اوپر آیا جس میں صدیوں کی گھٹن اور نمیات کی باس تھی۔ مسٹر جوزف کے بھاری قدم لکڑی کی سیڑھیوں پر گونج رہے تھے، ہر قدم ایک اذیت کا پرتو تھا۔ انہوں نے خود اپنے ولی عہد کو اس تاریکی، اس سرد مہر خاموشی کے سپرد کر رکھا تھا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اس کی سب سے بڑی بغاوت۔ اس کا خدا بدل گیا تھا۔ وہ نیچے اتر رہے تھے، نگاہیں اس کے وجود کو تلاش کر رہی تھی جو ان تاریکیوں کا مکین بن گیا تھا، اور پھر انہوں نے اسے دیکھا کمرے کے عین وسط میں، جہاں چھت سے ایک زنگ آلود کنڈا لٹک رہا تھا۔ ولیم زمین پر جھکا ہوا تھا، جس کے ہاتھ مضبوط زنجیروں سے بندھے تھے جو اوپر کنڈے سے پیوست تھی۔ کلائیاں شاید لہو لہان تھی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس کا سر سجدے میں تھا، پیشانی ٹھنڈے پتھر کو چھو رہی تھی۔ اس کی پھٹی ہوئی قمیض، بکھرے بال اور جسم پر زخموں کے نشانات اس پر بیتی اذیت کی گواہی دے رہے تھے، مگر اس کے سجدے میں ایک عجیب اطمینان تھا، ایک گہرائی تھی۔ مسٹر جوزف وہیں سیڑھیوں پر ساکت رہ گئے۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی کھانے کی ٹرے لرز رہی تھی، جس کا عکس سامنے دیواروں پر خوفناک سائے بنا رہا تھا۔ انہوں نے کیا سوچا تھا؟ وہ ولیم کو روتا بلکتا پائیں گے، معافی مانگتا دیکھیں گے، یا شاید غصے سے بھرا ہوا؟ مگر یہ کیا تھا؟ وہ ایک اور ہی منظر تھا۔ ولیم کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے، خاموش سرگوشیاں جو تہ خانے پر پراسرار خاموشی میں ایک الگ ہی آہنگ پیدا کر رہی تھی۔ یہ عربی کے وہ کلمات تھے جو مسٹر جوزف کے لیے اجنبی نہ تھے پر ناگوار تھے، جنہیں سن کر ان کا خون کھول اٹھتا تھا، مگر آج ان کلمات میں ایک عجیب تاثیر تھی۔ وہ ولیم جو ہمیشہ پراعتماد اور روشن چہرہ رکھتا تھا، آج اس ہال میں بھی ایک پرسکون چہرے کے ساتھ اپنے خدا اسے سرگوشی کر رہا تھا۔ یہ منظر انہوں نے پہلے بھی دیکھا تھا، سالوں پہلے افق، ان کی بیوی، ان کی محبوب بیوی، وہ ایسے ہی سجدے کیا کرتی تھی۔ مسٹر جوزف کو لگا جیسے سانس سینے میں اٹک گیا ہو۔ وہ ولیم کی قید کے بعد آج دوسری دفعہ اسے دیکھ رہے تھے۔ بڑے ہوئے بال جو چپکے ہوئے تھے، جسم پر موجود کپڑے پھٹ چکے تھے، اس کی رنگت گہری دکھائی دے رہی تھی، جس کے جسم کی جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے، جس کا وجود کسی بھکاری کا وجود لگ رہا تھا، پر وہ یوں سجدہ کر رہا تھا جیسے ساری دنیا کی سلطنت اس کے پاس ہو۔ اس خواب کے بعد، جب اس نے ہی اپنے بچپن کو اپنے سامنے دیکھا، اس لمحے کے بعد ولیم کو اپنے زندہ ہونے کا خیال آیا۔ وہ زندہ تھا تو پھر سجدہ کیوں نہیں؟ جتنا اسے آتا تھا اتنا تو وہ کر ہی سکتا تھا۔ یہاں ساتھ ہی واش روم تھا، اس کی زنجیریں اتنی لمبی تھی کہ وہ وہاں تک جا سکتا تھا۔ اس میں پانی قطرہ قطرہ آتا تھا۔ اس نے آج خود کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد وضو کیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ مسٹر جوزف کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ یہ اطمینان کہاں سے آیا تھا؟ ایک ایسی روشنی تھی جو اس تاریکی میں بھی ولیم کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ کیا یہ وہی اسلام تھا جس سے وہ اتنی نفرت کرتے تھے، جس نے ان کے بیٹے کو ان سے چھین لیا تھا؟ ولیم نے آہستگی سے سجدے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں زرد تھیں، مگر ان میں چمک تھی، ایک ایسی چمک جو مسٹر جوزف نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے کچھ لمحوں بعد سلام پھیرا اور اس کی نگاہیں سیدھی بائیں جانب کھڑے باپ سے ملے۔ ان نگاہوں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی التجا نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک گہری خاموشی تھی اور شاید ایک ہلکی سی اداسی۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ خاموشی، مکالمہ شاید صدیوں پر محیط تھا۔ ایک طرف اقتدار، روایت اور صدیوں پرانا مذہب تھا، دوسری طرف ایمان، یقین اور نیا راستہ۔ زنجیریں صرف ولیم کے جسم میں نہیں تھی، وہ ان دونوں کے دلوں پر بھی تھی، پڑ چکی تھی۔ ایک کو اپنے تخت کی فکر تھی، دوسرے کو اپنی پہچان کی۔ مسٹر جوزف آگے بڑھے اور انہوں نے کھانے کی ٹرے کو میز پر رکھ دیا۔ ولیم اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے دعا مانگی اور ہاتھ گرا دیا۔ ڈیڈ، اس نے اپنی جانب پشت کیے کھڑے اپنے باپ کو پکارا۔ مسٹر جوزف کا دل سینے میں ہی الٹ پلٹ گیا۔ مہینے گزر چکے تھے پر ولیم کی ضد نہیں ٹوٹی تھی۔ مجھے لگا آپ نہیں آئیں گے،
وہ پیچھے ہو بیٹھا، دیوار سے ٹیک لگا لی، جس میں زیادہ دیر بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لہجے میں باپ کے لیے ذرا بھی نفرت نہیں تھی۔ مسٹر جوزف نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس بار آنکھوں میں تکلیف نہیں تھی، وہ خود پر قابو پا چکے تھے۔ ولیم کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھا، پھر ان کے چہرے پر استضاء ابھرا۔ مجھے تمہیں یہاں دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے، یہی تھی تمہاری منزل، اس گندگی میں تم نے اسے قبول کر لیا۔ ان کا لہجہ سرد تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ نے مجھے پہنچایا ہے ڈیڈ، اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے انہوں نے بے یقینی سے ولیم کو دیکھا، دونوں بازو پیچھے بندھے تھے، دو قدم چل کر آگے آئے۔ چال میں شہنشاہوں جیسا روب تھا۔ میں نے تو تمہارے لیے ایک سلطنت کھڑی کی تھی، نام، شہرت، دولت، ہر وہ چیز جس کا کوئی خواب دیکھتا ہے، اور تم نے کیا کیا؟ سب کچھ ٹھکرا دیا اس حقیر گمنام زندگی کے لیے۔ ان کا لہجہ طنزیہ تھا، ان کے اندر جیسے آتش فشاں ابھر رہا تھا۔ وہ آپ کی نظر میں حقیر ہوگی، میری نظر میں وہ سکون ہے، اصلی خوشی ہے، وہ زندگی ہے جو دکھاوے سے پاک ہے۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ دکھاوا؟ تم اسے دکھاوا کہتے ہو؟ یہ میرا کام ہے، میری پہچان، اس کام نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اور تمہیں معلوم ہے تمہاری کیا اوقات ہے اس کے بغیر؟ وہ چلتے ہوئے آئے اور اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھ گئے۔ وہ وجیح چہرہ جسے اپنے اوپر غرور تھا، جس نے اسی غرور میں شوبز کو ٹھکرا دیا تھا، وہ چہرہ اب مشکل نظر آتا تھا۔ تمہاری اوقات ایک گندی نالی کے کیڑے جتنی بھی نہیں ہے۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میرے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے لہجے میں نفرت تھی، شدید نفرت۔ ان کی گرم سانسیں ولیم کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، وہ اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ میری اوقات؟ ولیم نے آنکھیں کھولی۔ میں ایک انسان ہوں، کافی نہیں ہے یہ؟ اس کی کتھئی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ انسان؟ مسٹر جوزف کا قہر آلود کہکا گونجا۔ انسان تو گلی گلی پھرنے والا بھکاری بھی ہوتا ہے۔ تم تو ولیم جوزف تھے، میرے بیٹے، اس شخص کی اولاد جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے، جس کی ایک ہاں یا نہ کسی کی قسمت بنا یا بگاڑ سکتی ہے۔ ان کے لہجے میں غرور ناچ رہا تھا، انہیں اپنی پہچان پر فخر تھا، انہیں اپنی طاقت پر فخر تھا۔ ولیم انہیں دیکھتا رہا، اور خوبصورت چہرے والا شخص اس کا باپ تھا۔ یہ سب کرنے کے باوجود، اتنی تکلیف سہنے کے باوجود بھی اسے اپنے باپ سے نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے حوالے سے ان سے ناراض تھا، پر اپنی وجہ سے ان سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ولیم کو اپنی پہچان عزیز تھی، ویسے ہی اس کے باپ کو بھی تھی، اور اس بات پر ولیم کو مسٹر جوزف پر بے اختیار پیار آیا تھا۔ وہ پھیکا سا ہنس دیا، وہ نرم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یاد رکھنا ولی، وہ تمہارا باپ ہے، تھپڑ مارے، مکہ مارے یا پھر لات مارے، چپ کر کے کھا لینا، اف تک نہ کرنا۔ اسے عیسیٰ ماموں کی باتیں یاد آئیں۔ وہ شخص تھا جس سے اس کی ماں کو محبت تھی، جس کے لیے اس نے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شخص اس کی ماں کو عزیز تھا، پھر وہ اس سے نفرت کیسے کر سکتا تھا؟ مسٹر جوزف کو اس کے یوں مسکرانے پر پاگل پن کا گمان ہوا تھا۔ تبھی آپ نے مجھ سے میری پہچان چھین لی، اپنی طاقت کے بل پر۔ حقیقت تو یہ ہے، یہ طاقت، یہ کنٹرول، یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا، یہ سب مجھے کھوکھلا محسوس کرواتا ہے۔ مجھے کبھی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی زبان آج بھی اپنے باپ کے سامنے ویسی ہی چلتی تھی۔ وہ بیڑیوں سے بندھے ہونے کے باوجود انہیں سلگانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ کھوکھلا؟ مسٹر جوزف نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ بیڑیاں پہن کر اس اندھیرے میں سڑ کر بھرپور محسوس کر رہے ہو۔ تم ہمیشہ سے ہی بے وقوف تھے ولیم۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی نظریں اب کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں ہوں۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنی پہچان کو چنا، نہ کہ جو آپ چاہتے تھے، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آپ جیسا بااثر شخص اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کا مالک اتنی سی بات برداشت نہیں کر پایا۔ اس کا لہجہ آج دیتا تھا۔ تمہاری اپنی مرضی تھی، تمہاری پہچان کیا حیثیت رکھتی تھی؟ تم میرے نام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو، تمہارا نام تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کی آواز تہ خانے سے اس خفیہ حصے میں در و دیوار سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ تم میرے بیٹے ہو، تمہاری مرضی وہی ہونی چاہیے جو میں طے کروں۔ ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ ولیم۔ تمہیں اس پروڈکشن ہاؤس کو سنبھالنا ہے، میرے نام کو آگے لے کر جانا ہے، تمہیں اس شہرت کا، دنیا کا وارث بننا ہے۔ آج تمہیں آخری موقع دیتا ہوں۔ ان کی نظر LCD کے نیچے پڑے اس باریک سے چاقو پر گئی جو شاید جارج سے وہاں گر گیا تھا۔ مسٹر جوزف آگے بڑھے اور جھک کر اس چاقو کو اٹھایا، اسے کھول کر دیکھا۔ مشالوں کی روشنی میں چاقو کی تیز دھار چمک رہی تھی۔ ولیم نے مسٹر جوزف کے ہاتھ میں اس چاقو کو دیکھا۔ میں نے اپنی پہچان چن لی ہے ڈیڈ۔ میں ایک عام انسان کی زندگی جینا چاہتا ہوں، میں اپنے فیصلے خود کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ مسٹر جوزف کو بھڑکا رہا تھا۔ ایک عام آدمی؟ تم عام نہیں ہو ولیم، تم خاص تھے، تم میری محنت کا ثمر تھے۔ اس نے عام زندگی چن کر سب مٹی میں ملا دیا۔ یہ میری توہین ہے، میری ساری زندگی کی محنت کی توہین۔ وہ چاقو کی دھار پر انگلی پھیرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دھار اتنی تیز تھی کہ ان کی انگلی پر کٹ لگا، خون کی لکیر بہہ نکلی۔ یہ آپ کی ہی توہین نہیں، میری زندگی ہے، اور
میں اسے اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں. مجھے وہ چمک دمک، وہ جھوٹے رشتے، وہ ہر وقت کی نمائش نہیں چاہیے. مجھے سادہ زندگی چاہیے. سادگی؟ مسٹر جوزف طنز یہاں سے. سادگی تو ناکام لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے ولیم. کامیاب لوگ تو آسمان کو چھوتے ہیں، نام بناتے ہیں، اور میں نے تمہیں یہ موقع دیا تھا، پلیٹ میں رکھ کر دیا تھا. ان کا دل تڑپ رہا تھا. اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ولیم نے واپسی کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور وہ میری روح پر بوجھ تھا. مسٹر جوزف ایک قدم آگے بڑھے. غصے سے آنکھیں سرخ تھی. تمہاری اوقات ہی کیا ہے ولیم؟ سوچ کر بتاؤ. تم ہو کون میرے بغیر، اس نام کے بغیر، اس دولت کے بغیر؟ ہم سفر، تم صفر ہو، ایک گمنام صفر. تمہارا وجود صرف اس لیے ہے کہ تم میرے بیٹے ہو. اس کی آنکھیں سرد تھی. سرد جمع ہوا لاوا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ولیم نے نظریں مضبوطی سے مسٹر جوزف کی نظروں میں گاڑ دی. آپ نے مجھے جسم دیا، میری روح میں اپنی، مگر میری روح میری اپنی ہے. میری اوقات اس بات سے نہیں ناپی جائے گی کہ میں کتنا امیر ہوں یا کتنا مشہور، بلکہ اس بات سے کہ میں اپنی نظر میں کیا ہوں. اور ولیم ولی ہوں. میرے باپ کا نام جوزف پیٹرسن ہے، اور اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. مسٹر جوزف کو جیسے کسی نے گنگا کر دیا ہو. بیٹے کی آنکھوں میں کوئی خوف، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف ایک اچل یقین تھا. جب آپ کی ساری طاقت، ساری دولت، سارا نام نہ خرچ سکا اس لڑکی کی خاطر، ایک لڑکی کی خاطر. تف ہے تم پر ولیم. وہ ایک لڑکی میری بیوی ہے، جسے میری ماں آپ کی بیوی تھی، جسے آپ نے اکیلا چھوڑ دیا مرنے کے لیے. لیکن میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا. مجھے جانا ہے، مجھے جانے دے ڈیڈ. وہ بھوک سے دکھتی انتڑیوں پر قابو پاتے بولا. انرجی ختم ہو چکی تھی. لیکن اس کے بعد تو نے مسٹر جوزف کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. وہ جیسے تڑپ کر رہ گئے. سپاٹ چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھیں غضبناک تھی. وہ شراب ہے، جھوٹ ہے، موت ہے. وہ زور سے چلائے. ان کی آواز گونج کر رہ گئی، درد بھری آواز. وہ تم سے تمہارا سب چھین لے گی. ماضی کے سارے زخم ادھر چکے تھے، پھر بھی میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اس نے جتاتی نظریں باپ پر ڈالی. اسے دکھ تھا کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو اکیلے چھوڑ دیا تھا. مسٹر جوزف نے اس کی بات سنی اور پھر آگے بڑھ کر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. مسٹر جوزف ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتے تھے؟ وہ آنکھیں افق کی آنکھیں تھیں. ان آنکھوں سے کبھی انہوں نے محبت کی تھی. بہت غرور ہے نا تمہیں اپنے اس خوبصورت چہرے پر. انہیں ولیم کا ہر وہ انکار یاد آیا جب وہ چاہتے تھے ولیم ان کے لیے ایک فوٹو شوٹ کرے. یہ چہرہ ان کی نئی پہچان بنے. کیونکہ یہ میرا چہرہ ہے، یہ میری پہچان ہے. وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا. مسٹر جوزف نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دی. ایک سرد مسکراہٹ، روح کھینچ لینے والی مسکراہٹ. دیکھتا ہوں اب تمہیں اس چہرے کے ساتھ کون قبول کرے گا. انہوں نے ہاتھ میں پکڑا وہ نازک سا چاقو اوپر اٹھا لیا. ولیم نے چاقو کو دیکھا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، پر اس کے اطمینان میں کمی نہیں آئی. تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا ولیم، تم بہت پچھتاؤ گے. انہوں نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے وہ چاقو اس کے بائیں گال پر رکھا. ولیم کی روح کا پرندہ جسم میں ہی پھڑپڑا کر رہ گیا. بس ایک اقرار، میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، لوٹ آؤ ولیم. ان کی بات سنتے ہی ولیم نے دیوار سے ٹیک ہٹا لی. وہ دوزانوں ہو بیٹھا، کندھے چوڑے کیے اور گردن اکڑا لی. اس کا سر اٹھا ہوا تھا. ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے مجھے حکم ہے میں آپ کا فرما بردار رہوں، پر میرا یہ سر صرف خدا کے سامنے جھکے گا. وہ تیار تھا ہر تکلیف کے لیے، وہ تیار تھا مرنے کے لیے. اس کے بعد سے مسٹر جوزف کے اندر ایسا ابال اٹھا کہ انہوں نے اپنے چاقو والے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی. وہ چہرہ جو انہیں عزیز تھا، جن سے انہیں محبت تھی، وہ وجود ان کا اپنا وجود تھا جو ان کا خون تھا. اس نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ایسا کرے، اور پھر اگلے ہی پل مسٹر جوزف نے اس کے بائیں گال پر رکھے چاقو پر دباؤ بڑھایا. ولیم نے اپنے ہاتھوں کی گرفت زنجیروں پر بڑھا کر اس تکلیف کو برداشت کیا. اس نے منہ بھینچ لیا، زبان دانتوں تلے دبا لی. مسٹر جوزف کے سیاہ آنکھوں میں نمی کی لکیریں ابھری، پر انہوں نے چاقو پر دباؤ نہیں چھوڑا. انہوں نے گال سے کان کی لو تک اس چاقو کی پوری قوت سے پھیر دیا. آخر تک آتے آتے ولیم درد سے بلبلا اٹھا. وہ تڑپ اٹھا. خون سے اس کے چہرے سے ابل پڑا تھا. تکلیف چہرے سے شروع ہو کر پورے جسم میں پھیل گئی. اس کی گھٹی گھٹی چیخیں تہ خانے سے باہر نہیں جا سکی، وہیں گونجتی رہی. وہ ایک جانب گر گیا. اس کے چہرے سے پھوٹتا خون اس کی گردن پر بہہ نکلا. وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا. وہ اپنی تکلیف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی کتھئی آنکھوں میں درد پانی بن کر بہہ نکلا. مسٹر جوزف اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے زمین پر گرے ولیم کو دیکھا جو کسی اور زبان میں کچھ بڑبڑا رہا تھا. اس نے گال کے درمیان سے کان کی لو تک ایک بڑا زخم بن چکا تھا. میں ولیم ہوں، میں خود کو جانتا ہوں، میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. لاہور کی فضاؤں میں اس کا جملہ گونج اٹھا. وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا. مسٹر جوزف کو چاہے بغیر وہ کھڑے رہے، وہیں کھڑے رہے.
ولیم تب تک تڑپتا رہا جب تک اس کے جسم نے اس درد کو قبول نہیں کیا۔ پھر اس نے منہ بھیجے چہرے کا رخ موڑ کر مسٹر جوزف کو دیکھا۔ آنکھیں جتاتی ہوئی تھی۔ وہ آج ڈیفالٹ پیس تھا اور اسے اپنے ڈیفالٹ پیس ہونے پر فخر تھا۔ مسٹر جوزف کی زبان گنگ ہوئی اور وہ منظر دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ قیدی کو دیکھنے آئے تھے، مگر یہاں تو وہ خود ایک عجیب قید محسوس کر رہے تھے۔ ولیم کی پرسکون آنکھوں نے جیسے انہیں اندر تک چیر دیا تھا۔ تہ خانے کی ہوا مزید بوجھل ہو گئی تھی، مشال کی روشنی میں اب بھی کانپ رہی تھی، مگر اب اس کا سایہ ولیم پر نہیں، مسٹر جوزف کے اپنے متزلزل وجود پر پڑ رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں مڑے، ان میں وہاں مزید ٹھہرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ تاریک سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دروازہ گڑگڑاہٹ سے بند ہوا، کھلا اور بند ہو گیا، مگر اب ان کے ذہن میں ولیم کا سجدہ، اس کی پرسکون صورت اور وہ خاموش آنکھیں نقش ہو چکی تھی جو انہیں شاید عمر بھر سونے نہ دیتی۔ تہ خانے کی تاریخ اب صرف ولیم کا مقدر نہیں تھی، وہ مسٹر جوزف جیسے بادشاہ کے دل میں بھی اتر چکی تھی۔ رئیس ہوٹل ڈی ایچ اے لاہور۔ تصور کریں کہ ایک پرتعیش ہال جہاں فیشن انڈسٹری کی نامور شخصیت، بڑے برانڈز کے مالکان، ڈیزائنر اور میڈیا کے سرکردہ نمائندے جمع ہیں۔ ماحول میں نفاست، تخلیقی صلاحیتوں اور کاروباری بصیرت کا امتزاج ہے۔ رئیس گروپ جو خود ایک بڑا نام ہے، آج رات کی میزبان ہے۔ رات کے اس پہر ایئر کنڈیشنر ہال میں کاروباری لوگ مہنگی خوشبوؤں میں رچے بسے بیٹھے تھے۔ رئیس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ویسے تو اپنی ہر تقریب میں سب سے پہلے موجود ہوتا تھا، پر آج وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ سونیا سلطان اپنے سیکرٹری کے ساتھ بیٹھی تھی، دشمنی اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ۔ ہال میں ایک شور تھا، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اپنے کاروبار کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ پیرس میں ہونے والے فیشن شو کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، اور تبھی بڑے ہال والے ہوٹل کا داخلی دروازہ کھلا۔ سیاہ ڈریس پینٹ اور زیتون رنگ کے ڈریس شرٹ کو اور کوٹ پہنے رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کے انداز میں کہیں بھی عجلت نہیں تھی، نہ کہیں گھبراہٹ اور نہ ہی کہیں دباؤ تھا۔ وہ یوں داخل ہوا جیسے ایک رئیس اپنی سلطنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے، اس کے پیچھے ہی ایک جانب مراد تو دوسری جانب عزوہ تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی رئیس نے ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی۔ دائیں جانب کے حال میں عوام بیٹھی تھی، لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے ہی ورکرز آگے بڑھے اور سلام کرنے لگے۔ سر کو خم دیتا آگے بڑھا۔ اس ہال سے گزر کر آگے بائیں جانب وہ کانفرنس ہال تھا جہاں سبھی موجود تھے۔ جیسے ہی لوگوں نے اسے دیکھا، سب کی توجہ اس کی جانب مرکوز ہوئی تو ہال میں ایک نامحسوس سی خاموشی چھا گئی۔ اس نے سب کو دیکھا اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے نوازتا آگے بڑھا۔ السلام علیکم، حشاش پشاش اور خوشگوار لہجہ۔ وہ موڈ فریش کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ رئیس محض ایک طاقتور شخص نہیں بلکہ ایک کثیر الجہت شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس کی نظر معیش و نشیب و فراز پر گہری تھی۔ اس کی کاروباری ایکیومن نے اسے اپنا دولت سے نوازا تھا، بے پناہ دولت سے نوازا تھا، جس نے اس کی طاقت کو مزید مستحکم کیا تھا۔ لیکن اس کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی تھا جس سے قریبی لوگ واقف تھے۔ وہ ایک فنکار تھا۔ اس کے نزدیک ایک تخلیقی روح موزن تھی جو کبھی کبھار اس کے کاموں میں جھلکتی تھی۔ عوام میں رئیس کی ایک اور شبیہ تھی۔ وہ ایک دلنشین اداکار کی طرح لوگوں سے ملتا، اپنی باتوں سے انہیں محصور کر دیتا۔ اس میں ایک فطری کشش تھی جو لوگوں کو اس کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا ہے۔ اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کی محفلیں رنگین ہوتی تھیں اور لوگ اس کی صحبت میں وقت گزارنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ مگر اس دلنشین اور فنکارانہ روپ کے پیچھے رئیس کی اصل پہچان اس کی بے پناہ طاقت تھی۔ یہ وہ قوت تھی جس سے اسے دوسروں پر برتری دلاتی تھی، جس کے ذریعے وہ اپنے مقاصد حاصل کرتا تھا۔ اس کی نرم گفتاری اور دلربا انداز لوگوں کو دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن جو اس کی طاقت کی ایک جھلک بھی دیکھ لیتا تھا وہ جان جاتا تھا کہ اس شخص سے ٹکرانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ رئیس نے اپنی ہی دوہری شخصیت کے ساتھ معاشرے پر راج کر رہا تھا، ایک طرف لوگوں کا محبوب رہنما اور فنکار، اور دوسری طرف ایک ایسا طاقتور شخص جس کی مرضی کے آگے سب سر تسلیم خم کرتے تھے۔ اور ایسا کیوں تھا؟ کیا یہ سب اسے پلیٹ میں رکھا مل گیا تھا؟ پچھلے 23 سالوں سے وہ محنت کر رہا تھا، خالی محنت نہیں، اسمارٹ ورک۔ 23 سال اس نے دن رات کام کیا، پہچان بنائی، اور ابھی بھی یہ کام جاری تھا۔ وہ مسلسل محنت کا قائل تھا، چاہے آہستہ چلو پر چلتے رہو۔ اور جب کچھ حاصل کر لیتا تو کچھوے کی طرح سستانے نہیں لیٹتا تھا۔
یہ ایک کامیابی کی سب سے بڑی وجہ تھی، اور دوسری وجہ دھوکے بازوں کو وہ راستے سے ہٹا دیتا تھا۔ وہ سب سے مل رہا تھا اور پھر جب ہال میں ایک جانب لمبے میز کے گرد رکھی کرسیوں میں بیٹھ گئے تھے۔ ہر ایک کرسی کے سامنے میز پر ڈائری اور پینسل رکھی تھی، اس کے ساتھ ہی پانی کی بوتل اور لیپ ٹاپ تھی۔ یہ چیزیں پہلے ہی رکھوائی جا چکی تھی۔ جب سب بیٹھ چکے تو سربراہی کرسی کی اس نے سنبھالی اور پیشہ ورانہ انداز میں کہنا شروع کیا، آج رات آپ سب کو یہاں دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت، تخلیقی صلاحیتوں اور کاروباری سوچ بوجھ سے ہماری فیشن انڈسٹری کو وہ مقام دلایا ہے جہاں وہ آج کھڑی ہے۔ آپ سب یہاں محض مدعو نہیں ہیں، آپ اس انڈسٹری کے ستون ہیں، اس کا مستقبل ہیں۔ یہ محض ایک رسمی ڈنر نہیں بلکہ یہ ان تخلیقی روحوں کا اجتماع ہے جو فیشن کی دنیا کو نئے معنی اور جہتیں عطا کرتی ہے۔ بزنس، فیشن اور آرٹ کی دنیا کے کئی جانے مانے چہرے اس کے سامنے تھے۔ اس کا کوٹ پیچھے کرسی پر لٹک رہا تھا جبکہ شرٹ کے کف فولڈ تھے۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ رئیس صاحب، آپ نے پیرس جیسے ملک میں فیشن شو اسپانسر کرنے کا سوچا۔ یہ نہ تو آسان کام ہے اور نہ ہی عام بات ہے۔ سونیا سلطان انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں بولی۔ رئیس بھی اسی کے انداز میں مسکرائے۔ کوئی انہیں دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، یہ دونوں کتوں کی طرح لڑتے تھے۔ سونیا کی دیکھا دیکھی سب نے اس کی تقلید کی۔ وہ سب اس کے شکر گزار تھے۔ ایسا نہیں تھا صرف وہ اسپانسر کر رہا تھا، ملکی اور غیر ملکی ایجنسیاں بھی شامل تھیں، پر وہ لیڈ وہ کر رہا تھا۔ ہم چاہتے ہیں آپ پیرس میں ہونے والے فیشن تقریب پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ رئیس نے درخواست سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہم آج یہاں صرف ایک پرتکلف ڈنر کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہم ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جلدی ایک ایسے فیشن شو کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں جو میری نظر میں ہماری انڈسٹری کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کی شمولیت، آپ کے تعاون اور آپ کے ویژن کا طلبگار ہوں۔ میں نے اس فیشن شو کے لیے یہ خاص پیریڈ منتخب کیا ہے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ فیشن محض کپڑوں کا نام نہیں، یہ وقت کے ساتھ بہنے والے ایک زندہ چیز ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، ہمارے جذبات، ہماری امیدوں اور ہمارے بدلتے ہوئے رجحانات کا ترجمان ہے۔ اور اس وقت ہماری انڈسٹری، ہمارا معاشرہ ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ہمیں نہ صرف اپنی کامیابیوں کو سراہنے کی ضرورت ہے بلکہ مستقبل کے لیے واضح راستہ بھی متعین کرنا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا، سب اسے سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ یہ شو چیلنجز اور موقع کا ایک امتزاج لے کر آیا ہے۔ عالمی سطح پر فیشن کی دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ پائیداری، سسٹینیبلٹی، ڈیجیٹلائزیشن، انفرادیت کا اظہار اور ثقافتی جڑوں سے جڑے رہنا، وہ یہ موضوعات ہیں جو آج گاہک کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ ایسے میں ایک مضبوط، منتظم اور ویژنری فیشن شو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یہ فیشن شو محض ریمپ پر ماڈلز کا واک آؤٹ کرنا نہیں ہوتا۔ میرا ویژن اس سے کہیں بڑا ہے۔ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں جو جدت اور تخلیقی صلاحیتوں کا مظہر ہو، جہاں نہ صرف قائم شدہ برانڈز اپنی شاندار کلیکشنز پیش کریں گے بلکہ ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو بھی موقع ملے گا کہ وہ دنیا کو اپنی صلاحیتیں دکھا دے۔ یہ پلیٹ فارم عالمی معیار کا حامل ہوگا۔ ہم لائٹنگ، سیٹ ڈیزائننگ، موسیقی اور مجموعی تجربے کے لحاظ سے بین الاقوامی معیار قائم کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کی نظریں اس شو پر ہوں۔ ہاں، وہ شو سے پوری دنیا کی توجہ کھینچنا چاہتا تھا۔ یہ سب پوری پلاننگ سے چل رہا تھا۔ وہ اپنے مال کے پروجیکٹ کو شروع کر چکا تھا جہاں وہ ملکی اور غیر ملکی برانڈز کے ساتھ کولیبریٹ کرنے والا تھا، اور تب ہی ممکن ہوتا جب وہ فیشن شو کے ذریعے سب سے مل پاتا، تعلقات بڑھا پاتا۔ یہ صرف شو نہیں، یہ ایک بزنس ایونٹ ہوگا۔ ہم خریداروں کا، سرمایہ کاروں کا اور میڈیا کے لیے خصوصی سیشنز رکھیں گے تاکہ آپ کے برانڈز کو نئے راستے مل سکیں۔ ہم اپنی ثقافتی اور اپنے ورثے اور اپنی دستکاری کو جدید فیشن کے ساتھ اس طرح پیش کریں گے کہ وہ عالمی سطح پر سراہا جائے گا۔ ہم ایسے طریقوں اور ڈیزائنز کو ترجیح دیں گے جو پائیدار فیشن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ مستقبل کی ضرورت ہے۔ اس نے اور تمام اہم پوائنٹس بتائے تھے جو اس فیشن شو کے ذریعے فائدہ دینے والے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ جو خود اتنے بڑے اور کامیاب برانڈز کے مالک ہیں، اس شو کا حصہ کیوں بنے؟ آپ کو اسپانسرشپ یا شمولیت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، گہری نظر سے سب کو دیکھا پر کہنا شروع کیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلا، یہ انڈسٹری کی اجتماع طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ جو خود اتنے بڑے اور کامیاب برانڈز کے مالک ہیں، اس شو کا حصہ کیوں بنے؟ آپ کو اسپانسرشپ یا شمولیت
کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، گہری نظر سے سب کو دیکھا، پھر کہنا شروع کیا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلا، یہ انڈسٹری کی اجتماعی طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ سب فیشن انڈسٹری کے سب سے بڑے نام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا پیغام بہت طاقتور ہوتا ہے۔ یہ ہمارے استحکام، ہمارے اعتماد اور ہمارے مستقبل کے لیے مشترکہ ویژن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بین الاقوامی سطح پر ہماری ساکھ کو مضبوط کرتا ہے۔ دوسرا، یہ شو صرف ایک مقامی ایونٹ نہیں ہوگا۔ ہم بین الاقوامی میڈیا، بلاگرز اور بالاثر شخصیت کو مدعو کر رہے ہیں۔ آپ کی شمولیت آپ کے برانڈ کو ایک ایسے وسیع اور ہدف شاموئین تک پہنچائے گی جو شاید کسی اور طریقے سے ممکن نہ ہو۔ آپ کی یہ مارکیٹنگ مہم کا ایک اہم ترین جزو بن سکتا ہے۔ تیسرا، اس طرح کے اعلیٰ معیار کے ویژنری ایونٹ کے ساتھ منسلک ہونا آپ کے برانڈز کی پوزیشننگ کو مزید مستحکم کرے گا۔ یہ ظاہر کرے گا کہ آپ نہ صرف آج کے کامیاب کھلاڑی ہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی پرجوش اور بالاثر ہیں۔ یہ آپ کے برانڈز کو جدت، معیار اور ثقافتی ذمہ داری سے جوڑے گا۔ چوتھا، نئے رجحانات کا تعین ہوگا۔ آپ سب ٹینڈر سیٹرز ہیں۔ اس پلیٹ فارم پر آپ اپنی آئندہ کلیکشنز اور خیالات کو اس انداز میں پیش کر سکتے ہیں جو پورے سیزن کے لیے ٹرینڈ لسٹ کر دے گا، ٹرینڈ سیٹ کر دے گا۔ ایک ایسا اسٹیج ہے جہاں آپ بتا سکتے ہیں کہ فیشن کا مستقبل کیا ہوگا۔ پانچواں، نیٹ ورکنگ اور باہمی تعاون ہوگا۔ اس ڈنر کی طرح فیشن شو بھی انڈسٹری کی لیڈروں کو ملنے، خیالات کا تبادلہ کرنے اور ممکنہ نئے کاروبار یا باہمی تعاون کے مواقع تلاش کرنے کا ایک بہترین موقع ہوگا۔ چھٹا اور سب سے اہم، یہ انڈسٹری اور واپس دینے کا ایک موقع ہے۔ آپ نے اس انڈسٹری سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اب وقت ہے ہم سب مل کر اس انڈسٹری کی مجموعی ترقی میں کردار ادا کریں، ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کریں، پائیداری جیسے اہم موضوعات کو فروغ دیں اور پاکستان کے فیشن کو عالمی نقشے اور نمایاں کریں۔ اس کے آخری بیان پر تالیاں گونج گئی اور سب اس کی ہمت اور اس کے ویژنز کے فین تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے برانڈز خود اپنے کامیاب شوز منعقد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یقین کریں ایک اجتماعی کوشش کی طاقت بے مثال ہوتی ہے۔ جب ہم مل کر کچھ کرتے ہیں تو اس کا اثر 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ شو میری یا میری کمپنی کے لیے اکیلے کی کوشش نہیں ہے، یہ آپ سب کے لیے، آپ کے ساتھ مل کر اس انڈسٹری کے لیے کیا جانے والا کام ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اسپانسرشپ میں حصہ لینا چاہے تو اس کھلے دل سے خوش آمدید۔ آپ کی اسپانسرشپ یا شمولیت محض مالی مدد نہیں ہوگی، یہ اس ویژن پر آپ کی اعتماد کا اظہار ہوگا۔ یہ فیشن کے مستقبل کی تعمیر میں آپ کی شراکت ہوگی۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس تحریک کا حصہ بنیں، اپنے جذبات، اپنی تخلیق صلاحیتوں اور اپنے وسائل کو اس پلیٹ فارم پر لائیں۔ آئیے مل کر ایک ایسا فیشن شو پیش کریں جو نہ صرف یادگار ہو بلکہ ہماری انڈسٹری کے لیے ایک نئی سمت متعین کرے۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویژن کو سمجھیں گے اور اس عظیم مقصد میں میرا ساتھ دیں گے۔ آئیے مل کر فیشن کے مستقبل کو رقم کریں۔ شکریہ۔ رئیس کی تقریر ختم ہوئی اور ہال میں ایک بار پھر تالیوں کی گونج اٹھا۔ اس کی باتوں میں خلوص، بصیرت اور حوصلہ افزائی کا وہ جذبہ تھا جو حاضرین کو متاثر کر گیا۔ وہاں بیٹھا ہر شخص، چاہے وہ بڑا بزنس مین ہو یا پھر چھوٹا موٹا آرٹسٹ، سب نے ایک ساتھ، ایک برابر اپنے انداز نیا حوصلہ اترتا محسوس کیا۔ یہی اس کی باتوں کا کمال تھا۔ وہ اپنی گفتگو سے کسی کو بھی آسمان پر بٹھا سکتا تھا اور زمین پر پٹک سکتا تھا، کیونکہ وہ رئیس اورنگزیب تھا۔ بیٹیاں جب ماؤں کے جذبات دکھ بانٹنے کے قابل ہو جاتی ہیں تب انہیں جسمانی دکھ آ گھیرتے ہیں۔ ویٹنگ ایریا اب اور زیادہ خالی اور بے جان لگ رہا تھا۔ اماں اندر معائنے کے لیے جا چکی تھی۔ ان کی MIR ہونی تھی۔ فجر کے ایکسیڈنٹ والے واقعے کے بعد وہ کافی دن بیمار رہیں اور ان سے اٹھا نہ جاتا تھا، نہ بیٹھا جاتا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا۔ ان کی خالی کرسی فجر کے برابر میں ایسے پڑی تھی جیسے ان کے اور فجر کے رشتے کی طرح اس میں بھی ایک گہرا خلا ہو۔ یہاں تنہا بیٹھے ہوئے فجر کے احساسات زیادہ شدت سے ابھر رہے تھے۔ اب کوئی ظاہری رکاوٹ یا ان کی کوئی موجودگی کا بوجھ نہیں تھا جو اس کے اندر کی کشمکش کو دبا سکے۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی سے بھر رہا تھا۔ باہر سے وہ پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ برسوں کی وہ خاموشی، وہ دریا، وہ دوریاں آج اس خالی کرسی اور اس لمحے کی تاخیر اور زیادہ نمایاں ہو گئی تھی۔ وہ ماں سے ناراض تھی، اس کی باتوں اور رویوں سے دل برداشتہ تھی، مگر اس وقت جب وہ اکیلی اس اجنبی کمرے میں ان کی صحت کا خبر کا انتظار کر رہی تھی، ساری شکایتیں دھندلا گئیں۔ اسے یاد آیا بچپن کا کوئی دھندلا سا منظر جہاں ماں نے شاید اسے گلے لگایا تھا، یا کوئی ایسا وقت جب
اماں بیمار پڑی تھی اور فجر کو ان کی فکر ہوئی تھی کہ لمحات بہت کم تھے. ان کے رشتے میں پیار کا اظہار نہ ہونے کے برابر تھا، مگر اس پیار کی جڑیں بہت گہری تھی. آج اس خوف نے جڑوں ان جڑوں کو جھنجھوڑ دیا تھا. اندر ماں اکیلی تھی، اپنی بیماری کا سامنا کر رہی تھی، اور فجر باہر بیٹھی تھی ان کے لیے پریشان. خالی کرسی جیسے اسے چڑھا رہی تھی، وہ یہ جگہ تھی جہاں وہ بیٹھی تھی. اس کا زرد چہرہ، ان کی تھکی ہوئی آنکھیں. فجر نے دل ہی دل میں اقرار کیا تھا کہ وہ ان سے محبت کرتی ہے. ایک ایسی محبت جسے کبھی زبان نہیں ملی، ایک ایسا احساس جسے کبھی کھل کر ظاہر کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور آج اس لمحے سے شدت سے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وقت کتنا کم ہوتا ہے. کاش وہ وقت کو پیچھے لے جا سکتی اور سب کچھ مختلف ہوتا. کاش وہ ماں کو بتا سکتی کہ وہ ان کی کتنی پرواہ کرتی ہے. کاش اماں نے اسے نہ جھٹکا ہوتا. کاش اماں نے اسے اپنے وجود کا حصہ مانا ہوتا. کاش اے کاش. مگر اب وہ صرف انتظار کر سکتی تھی. اندر سے آتی ہوئی آوازوں، قدموں کی چاپ، وہ دروازے کے کھلنے یا بند ہونے کے آواز پر اس کا دھیان لگا ہوا تھا. ہر گزرتا لمحہ بھاری تھا. وہ اماں کی خیریت چاہتی تھی، ان کی تکلیف کے خاتمے کی دعا کر رہی تھی. اس خالی کرسی کے پہلو میں بیٹھی فجر کو پہلی بار اتنے واضح طور پر احساس ہوا تھا کہ رشتوں کی اصل قدر ان کے کھو جانے کے ڈر میں چھپی ہوتی ہے. اور ماں کا رشتہ چاہے کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کا سب سے اٹوٹ حصہ تھا. وہ جب انتظار کر کے تھک گئی تو اس کے ساتھ والی کرسی پر رکھے اپنے بیگ سے وہ ٹیپ نکال لی. وہ ٹیپ جو اکثر اس کے درد کو کم کرتی تھی اور اکثر بڑھا دیتی تھی. پستہ رنگ کے سادہ کاٹن کے سوٹ میں گہرے جامنی رنگ کا دوپٹہ سر پر جمائے وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. ہینڈ فری نکال کر ٹیپ سے کنیکٹ کی اور کان میں جما لی. اس کے بھورے چاکلیٹ رنگ کے سلکی بال اونچی پونی میں مقید تھے. دوپٹہ پھسل کر کندھوں پر آ گرا. ایک دم ہی اسے جنید کی بات یاد آئی. کیفے میں اس نے کہا تھا ولیم نے آپ کے لیے اس ٹیپ میں کچھ ریکارڈ کیا تھا، کیا آپ نے سن لیا؟ ولیم نے اس کے سامنے ہی ریکارڈ کیا تھا، اور پھر جنید نے اسے وہ ٹیپ فجر کو دیتے دیکھا تھا. فجر اب نیکسٹ کا بٹن دبایا. ریکارڈنگز آگے آ رہی تھی. میں کل پاکستان جا رہا ہوں. اس کی آواز سنائی تھی. چشمے کے پیچھے سے جھانکتی خوبصورت ہیزل آنکھیں الجھن کا شکار تھے. اس نے مزید نیکسٹ کیا اور پھر اس کا انگوٹھا ٹھہر گیا. میں نے اسے زمین پر بیٹھے دیکھا. اس کے کندھے ہچکولے کھا رہے تھے اور اس کی آواز دبی ہوئی سسکیوں میں ڈوب رہی تھی. اس کے آنسو فرش پر گر رہے تھے. وہ کسی کے لیے رو رہی تھی، کسی ایسے شخص کے لیے جو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا. اور یہ خیال میرے اندر سے اندر ایک سلگتی ہوئی آگ کی طرح پھیل رہا ہے. میں منظر بھول نہیں پا رہا. مجھے نینسی یاد آ گئی. وہ ایسے ہی روتی تھی. میرا دل کرتا ہے نینسی کو تکلیف دینے والے کے سینے سے دل نکالو. اور آج مجھے وہی تکلیف دوبارہ محسوس ہوئی. ہاں، وہ اسی کی بات کر رہا تھا. فجر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. ہونٹ خشک ہو گئے. میں بے بسی سے اسے دیکھتا رہا. میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا چاہتا تھا. میں اسے گلے لگا کر کہنا چاہتا تھا سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا. میں اس کے آنسو پوچھنا چاہتا تھا، اس کی تکلیف کو بانٹنا چاہتا تھا، اس کے درد کو ختم کرنا چاہتا تھا. لیکن میرے پاؤں بندھے ہوئے تھے، میری زبان گنگ تھی. میں بے بسی سے اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا. اس کی اپنی تکلیف مجھے ابھی تک پریشان کر رہی ہے. میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پایا کیونکہ میں اس کا کچھ نہیں لگتا. فجر نے انگوٹھا دبا کر ٹیپ بند کر دی. منہ کھول کر سانس لیا. دماغ پوری طرح گھوم گیا. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. کیا تھا وہ شخص؟ کیا اس کا دل اتنا سادہ اور اتنا پیارا تھا کہ وہ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا؟ وہ بھی تب جب ساری دنیا نے اسے چھوڑ دیا تھا. محبت کا دعویٰ کرنے والے اس شخص نے اسے ٹھکرا دیا تھا جس کے ساتھ وہ جینا چاہتی تھی. پر پرانے زخم ادھڑ گئے اور خون رسنے لگا. وہ رات یاد کرنے پر اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی ابھر آئی. ڈاکٹرز اور نرسیں آ جا رہی تھیں اور وہ ہاتھ میں اس ٹیپ کو تھامے پتھر کا بت بنے بیٹھی تھی. گلے میں آنسو کا گولا اٹکا تھا. اس نے انگوٹھا دوبارہ دبایا اور ولیم کی آواز پھر سے گونجی. اسے دیکھ کر مجھے اپنی ماں یاد آئی. مجھے نینسی یاد آئی. مجھے اس پل وہ اپنی سی لگی. یوں لگا جیسے اس نے میرا صدیوں پرانا رشتہ ہو. یوں لگا جیسے اس کے سارے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہوں. پر حقیقت تو یہ ہے کہ میں بزدل انسان ہوں. میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پایا. مجھے غصہ آ رہا تھا اس شخص پر جس نے اسے یہ دکھ دیا. میں چاہتا تھا کہ میں کچھ پلوں کے لیے اس شخص کی جگہ لے لوں جو اسے چھوڑ گیا. اس کے آنسوؤں کو پونچھ لوں. میرا شدت سے دل چاہا کہ میں اسے ہنساؤں، اسے خوش کروں، اسے یقین دلاؤں کہ وہ اکیلی نہیں ہے. لیکن میں جانتا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. اس کا درد اس کا اپنا ہے اور وہ اسے خود ہی اس سے گزرنا ہوگا. میں صرف وہاں کھڑے رہ سکتا تھا، اسے دور سے دیکھ سکتا تھا جیسے باقی سب دیکھ رہے تھے. پر میں اٹھ کر باہر نکل آیا کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی. نینسی مجھ پر ہنسی. اس نے میرا مذاق اڑایا کہ میں بزدل ہوں اور شاید یہی سچ ہے. میں واقعی بزدل ہوں. ٹیپ آٹومیٹک خاموش ہو گئی. اس دن شاید اتنا ہی تھا. فجر نے گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے کو اندر اتارا. پھر اس نے آنکھیں موند کر کرسی سے ٹیک لگا لی. وہ آپ کے لیے واپس آنا چاہتا تھا
जुनैद की आवाज़ समाज से टकराई तो उसने पट से आंखें खोल दी, टेप को बैग के अंदर डाला और फिर बैग के अंदर से दोबारा ही वही कार्ड निकाला, विलियम का विजिटिंग कार्ड। एक बार फिर कपकपाते हाथों से इसका नंबर मिलाया। वो नहीं जानती थी वो इससे क्या बात करेगी, पर फिर भी इसने फोन मिलाया, पर नंबर एक बार फिर से बंद था। इसने थूक निगला और कार्ड को उलट पलट कर देखा। दूसरी जानिब इसका पता लिखा था और साथ में लैंडलाइन नंबर, जोसेफ पैलेस का नंबर। फजर ने कुछ सोचते हुए वो नंबर डायल किया। वो फोन कान से लगाया, बेल जा रही थी। वो झटके से उठ खड़ी हुई, आसपास देखा, फिर बैग उठाते निस्बतन एक पुरसुकून गोशे की जानिब बढ़ी। रात के 7 बज रहे थे, बाहर अंधेरा छा चुका था। वो अब ग्लास विंडो के सामने खड़ी जगमग करते शहर का नजारा कर रही थी। पूरे जिस्म में कपकपाहट थी। दिल डर रहा था, अगर इसने पहचानने से इनकार कर दिया, कहा कि वो किसी फजर को नहीं जानता, और अगर इसने फजर का मजाक उड़ाया तो। 100 तरह के वसवसे जहन में डंग मार रहे थे और फिर फोन उठा लिया गया। हेलो, एक करखत की सी आवाज पहुंची। विलियम से मिलती जुलती थी, पर क्या वो विलियम था? फजर ने कुछ बोला ही नहीं, गया अल्फाज गले में ही अटके गए। हेलो, कौन है? आवाज दोबारा गूंजी। हेलो, विलियम। इसने खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरी। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था, और वजह डर था, दुत्कार का डर। तुम कौन हो? लहजे के करखत मजीद बढ़ गए। मुझे विलियम से बात करनी है, वो अपने लहजे को हत्ताल मकरूद नामवार बनाते बोली। दूसरी जानिब विलियम के नाम पर खामोशी छा गई, गहरी खामोशी। तुम कौन हो? वही सवाल दोबारा पूछा गया। मुझे विलियम से बात करनी है, इसने वही जवाब दोहराया। दूसरी जानिब जो भी था वो इसका दिमाग खराब कर रहा था। यहाँ कोई विलियम नहीं है, दोबारा फोन मत करना। फोन टू 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 की आवाज से बंद हो गया। फजर को अपना चेहरा सुर्ख पड़ता महसूस हुआ, यूं जैसे चेहरे के से तपिश निकल रही हो। इसने एक नजर फोन को देखा, भाड़ में जाओ। वो वापस पलट गई। अम्मा की एमआरआई हो चुकी थी। वो इन्हें कमरे से बाहर निकलती दिखाई दी तो फजर सर झटक कर इनकी तरफ मतवज्जा हो गई। सिल्वर रंग की मर्सिडीज बेंज तेजी से आगे सड़क पर भाग रही थी। ड्राइविंग सीट पर अज़वा बैठी थी और साथ वाली सीट पर मुराद हक बैठा था, जबकि रईस पीछे था। इसके पहलू में ढेर सारी फाइलें और कागजात थे। साथ लैपटॉप भी रखा था। पेरिस में फैशन शो स्पॉन्सर करना बच्चों का खेल नहीं था। इन्हें दिन रात काम करना पड़ रहा था। इस वक्त भी वो लैपटॉप में गर्क नजर आता था। इस पर काफ़ी जिम्मेदारियां थी, जैसे कि माली या वसाइल की फराहमी। इसके अलावा अपनी मसनूआत या खदमात, जैसे कि मेकअप, हेयर स्टाइलिंग की ज़रूरत में मदद इसे ही फराहम करनी थी। ब्रांच की नुमाइंदगी, तरुजी और इनकी मार्केटिंग को रईस ग्रुप ही देख रहा था। इवेंट के मुंतजमीन के साथ तावन, मेहमानों और मीडिया की मशगूलियत और नताइज का तजिया करना, ये सब रईस ग्रुप की जिम्मेदारी थी, और इन जिम्मेदारियों में वो लोग नाक नाक डूबे थे। मुझे यकीन नहीं होता कि मुराद आलम को तुम दोनों ने मिलकर बेवकूफ़ बनाया। गाड़ी की खामोशी से इसे होल उठ रहे थे, और आज इस ताज़ा ताज़ा आश्कार हुआ था कि फजर रईस से बचपन की मंगेतर की बहन थी, मिनार मिराज की बहन, जो कि मर चुकी थी। और गजब ये कि वो इसकी हम शक्ल थी। किसी ने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। रईस का मसरूफ सा जवाब उभरा। मर्द इतना जानता था कि मुराद इतना जानता था कि रईस के सिंगल होने की वजह से इसकी मंगेतर थी, जो मर चुकी थी, लेकिन वो फजर की बहन थी, और इसके लिए ये किसी धमाके से कम नहीं था। या खुदाया, फजर मिराज की बहन यानी वो तुम्हारी साली है? इसे खुद ना समझ आया कि वो क्या बोल रहा था। रईस ने चेहरा उठाकर इसे देखा, आईब्रो उठा हुआ था। मुराद गर्दन मोड़ के हैरानी से रईस को ही देख रहा था। साली तब होती ना जब बॉस की बहन की इससे शादी हो जाती। अजवा ने इसे इसकी बेवकूफ़ी पर घर का, बॉस, आपको इससे मोहब्बत कब हुई? ये ऐसा सवाल था कि कागज आगे पीछे करता रईस चौंक गया। इसके हाथ साकत हो गए। मोहब्बत? वो ज़ेरे बड़बड़ाया। सफ़ेद रेशमी फ्रॉक वाली लड़की तसव्वुर के पर्दे पर लहराई, शायद इसके जाने के बाद। वो गहरा सांस लेते रुख ग्लास विंडो की जानिब मोड़ गया। बाहर नज़ारे तेजी से पीछे की जानिब भाग रहे थे। ये ना हो कि इस चेहरे के धोखे में तुम इस डायन से गर्विदा हो जाओ। मुराद का इशारा फजर की जानिब था। मोहब्बत एक बार ही होती है। इसके चेहरे पर मलाल उभरा, हल्का सा मलाल। हाँ, पर एक ही चेहरे से बार बार हो जाती है, मुराद तरन्नत बोला। रईस ने रुख मोड़कर इसे देखा तो इसने कंधे उचका दिए। बात तो ठीक ही कर रहा था, पर मुकाबिल रईस था, जिसके जज्बात इसकी मुट्ठी में होते थे। वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था, और फिर सिर्फ मोहब्बत नहीं, वो इसके चेहरे के हद दर्जा नफरत भी करता था। इसे संजीदा देखकर मुराद भी खामोश हो गया था। इसे जो खबर मिली थी वो सदमे में था, और अब तो इसे फजर पर नजर रखने की एक और वजह मिल गई थी। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, और फिर का गजा गाड़ी गुजरकर शान से घर खड़े लक्स के सामने हुआ। लक्स में आई और अंदर का माहौल अलग ही हरारत बख्श था।
یہ لکس یہ اسٹوڈیو کا منظر تھا جو اب ایک خاص قسم کی خاموشی اور اطمینان میں ڈوبا تھا۔ دن رات کی محنت، کپڑوں کے رول، سوئی دھاگے کی سرسراہٹ اور کینچیوں کی کھٹ پٹ سے سب تھم چکی تھی۔ اس وقت اسٹوڈیو میں روشنیوں کی نرم چمک بکھری ہوئی تھی جو ہال میں سجے ان شاہکار لباس پر پڑی تھی جو عنقریب پیرس فیشن شو کی زینت بننے والے تھے۔ اسٹوڈیو میں لکس کے سبھی کاسٹیومز ڈیزائنرز جمع تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک گہرا اطمینان اور فخر نمایاں تھا۔ ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا تھا، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نچوڑ تاکہ لکس کے نام کو بین الاقوامی سطح پر چمکا سکے۔ وہ سب اس وقت پرعزم تھے، پیرس کے سفر اور وہاں اپنے فن کی نمائش کے لیے بےتاب۔ ان سب کے درمیان فجر معراج سب سے زیادہ روشن اور پرعزم دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی ہیزل گرے آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو صرف نائٹ میئرز کو حقیقت میں بدلنے والوں میں نظر آتی ہے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے تینوں کاسٹیومز کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ دراز کا لڑکی پورے قد سے اپنے نائٹ میئرز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لباس محض کپڑے کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ اس کے مہینوں کی محنت اور اس کے تصورات کے جذبات اور اس کے کریئر کے سب سے اہم موڑ کی علامت تھے۔ فجر کی نگاہیں کبھی ایک لباس پر جمتی تو کبھی دوسرے پر، ہر لباس میں اسے اپنا آپ نظر آتا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تینوں تخلیقات اس کی زندگی کو ایک نیا رخ دے سکتی ہیں۔ پیرس کا اسٹیج دنیا بھر کے سامنے اس کا فن پیش کرنے کا موقع تھا۔ یہ موقع اس کی پہچان بنا سکتا تھا، اسے گمنامی سے نکال کر روشنی میں لا سکتا تھا۔ وہ دوسرے زینے پر قدم رکھنے کو تیار تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ سوال جو پرعزم امید اور گھبراہٹ کے باریک تاروں سے بنایا گیا تھا، کیا اس کا آرٹ جس میں اس نے اپنا سب کچھ سمو دیا تھا واقعی اس کی پہچان بن پائے گا؟ کیا پیرس کی چکا چوند روشنیوں میں اس کے ڈیزائن فجر کو دنیا کے سامنے ایک تسلیم شدہ آرٹسٹ کے طور پر پیش کر پائیں گے؟ اسٹوڈیو میں موجود ہر شخص پرجوش تھا، لیکن فجر کا جوش ایک ذاتی جنگ کا نتیجہ تھا۔ اس نے خود کو ثابت کرنے کے لیے جو انتھک محنت کی تھی، اس کا فیصلہ اب ان تین لباسوں کے ذریعے ہونا تھا۔ وہ انہیں دیکھتی رہی، ان پر ہاتھ پھرا کر انہیں محسوس کرتی رہی کہ واقعی اس نے انہیں تخلیق کر لیا تھا۔ وہ جیسے انہیں آخری بار تسلی دے رہی ہو قبل اس کے کہ وہ دنیا کے سامنے پیش ہو۔ اس نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھتے خود کو حوصلہ دیا، میں یہ کر لوں گی، میں کبھی ہار نہیں مانوں گی، یہ میری فطرت میں ہے ہی نہیں۔ آنے والا کل ان سب کے لیے ایک نیا آغاز تھا، ایک نئی منزل کی طرف سفر، لیکن فجر کے لیے یہ سفر اس کے لیے اپنے مستقبل کی طرف تھا۔ وہ پرامید تھی، پرعزم تھی اور تیار تھی۔ اب بس وقت ہی بتائے گا کہ آیا کہ اس کا آرٹ ہی اس سب سے بڑی اور سچی پہچان بنتا یا نہیں۔ ستمبر کے حب زدہ موسم وہ تر و تازہ لگ رہی تھی اور اس سے بھی زیادہ مصروف۔ اس کا کمرہ کسی حد تک بکھرا ہوا تھا کیونکہ وہ کل صبح پیرس کے لیے روانگی کی تیاری میں پیکنگ کر رہی تھی۔ ایک بڑا سا سوٹ کیس کھلا پڑا تھا جس میں احتیاط سے تہہ کیے ہوئے لباس اور دیگر ضروری اشیاء رکھی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی پیرس فیشن شو کا جوش اور اسٹوڈیو میں محسوس ہونے والی پراعتماد چمک موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک گہری تشویش کی لکیر بھی تھی۔ اس نے کپڑے تہہ کرتے ہوئے گہری سانس لی اور پھر دروازے کی طرف رخ بد کر کے بانو کو آواز دی۔ جب اسے اماں کی طبیعت بگڑتی تھی اس نے بانو کو فل ٹائم رکھ لیا تھا۔ وہ اچھی لڑکی تھی اور اماں کا خیال بھی کرتی تھی۔ بانو بات سننا۔ جی باجی، وہ کسی جن کی طرح حاضر ہوئی۔ باہر لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا اور بانو اماں کے ساتھ کوئی پاکستانی سیریل دیکھ رہی تھی۔ یوں تو اماں کو شوق نہیں تھا اور نہ عادت تھی، پر بانو نے انہیں اپنے ساتھ ہی لگا لیا تھا۔ فجر پیکنگ کا کام روک کر بانو کی طرف مڑی۔ اس کی آواز میں فکر واضح تھی۔ بانو، تم جانتی ہو مجھے کل پیرس کے لیے نکلنا ہے، چند دن کا کام ہے۔ وہ تھوڑا توقف کے بعد بولی، اماں کو تمہارے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہوں، خیال رکھنا۔ اس کی نگاہیں کمرے کے دروازے پر جمی تھی۔ اماں کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں باجی، اماں اب ٹھیک ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ اس دن انہوں نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا تھا، اس دن سے اماں کی طبیعت بگڑ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں تو اماں ٹھیک ہے۔ بانو کی بات نے فجر کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ٹی وی پر؟ مجھے؟ اس نے حیرت سے بانو کو دیکھا۔ ہاں باجی، وہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ میڈم ٹی وی پر بتا رہی تھی کہ آپ پوری رات ہسپتال میں تھی۔ جی بس اسی دن اماں کو کچھ ہوا تھا۔ بانو کی اس اطلاع پر فجر نے اندر درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اماں شاید اس کے سچ سے واقف ہو چکی تھی۔ کئی لمحے وہ کچھ نہ بول پائے، یوں ہی خالی وجود لیے کھڑی رہی۔ آپ کو مدد چاہیے، میں کر دوں؟ اس نے بت بنے دیکھ کر بانو کو دوبارہ پوچھا۔ نہیں، میں کر لوں گی، تم جاؤ، اماں کو دیکھو۔ وہ اپنے وجود پر قابو پاتے بولی تو بانو پلٹ گئی۔ کچھ یاد آنے پر اس نے بانو کو پھر سے پکارا۔ اماں کو اکیلا محسوس ہونے مت دینا، وقت پر دوا دینا، کھانے پینے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔
بخار برابر چیک کرتی رہنا، اگر زیادہ طبیعت خراب ہو تو فوراً مجھے فون کرنا یا ڈاکٹر کو بلانا۔ باہر ٹیلی فون کے پاس میں نے سبھی ضروری نمبر لکھ کر چپکا دیے ہیں، ان میں ڈاکٹر کا بھی ہے۔ وہ اسے ہدایت دے رہی تھی۔ بانو کی آنکھوں میں فجر کے لیے ہمدردی اور ذمہ داری کا احساس نمایاں ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر فجر کا ہاتھ تھپتھپایا۔ باجی آپ بالکل فکر نہ کریں، بے فکر ہو کر جائیں، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی، دوا کھانا ہر چیز وقت پر ہوگی، آپ اطمینان سے جائیں اور اپنا کام اچھے سے کریں، سب ٹھیک ہو، پیچھے سب ٹھیک رہے گا۔ بانو کے تسلی بخش لفظ سن کر فدر کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا، مگر مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ پیرس جانے کا موقع اس کی زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا، لیکن ایک بیمار عزیز کو پیچھے چھوڑ کر جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے بانو کا شکریہ ادا کیا تو بانو مسکرا کر کمرے سے چلے گئی۔ اتنی طبیعت تو اماں جی کی خراب ہو جاتی تھی، پر پرانے گھر میں ہوتے ہوئے اسے کبھی اتنا محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہاں آ کر دل ڈر رہا تھا، حالانکہ وہ اب تو ٹھیک تھی۔ فجر واپس اپنی پیکنگ کی طرف بڑھتی ہے۔ اب اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، لیکن اس کا ذہن اماں کے گرد گھوم رہا تھا۔ سوٹ کیس میں رکھے ہر لباس کے ساتھ اس کے دل میں پیرس کے خواب اور اماں کی صحت کی فکر گڈمڈ ہو رہی تھی۔ یہ سفر اس کے فن کے لیے ضروری تھا، لیکن اس کی ذاتی زندگی کی ذمہ داریاں اسے مسلسل یاد دلا رہی تھیں کہ کامیابی کی قیمت صرف محنت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اپنوں سے دوری بھی ہوتی ہے۔ وہ ایک بار پھر لمبی سانس لے کر اپنا کام مکمل کرنے میں جٹ گئی، اس امید کے ساتھ کہ سب کچھ خیریت سے گزر جائے گا۔ ایئرپورٹ پر ایک مخصوص قسم کی چہل پہل اور گونج تھی۔ مسافروں کا ہجوم تھا، سامان کی ٹرالیز کی سرسراہٹ اور مختلف فلائٹس کے اعلانات کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ اس سارے شور کے درمیان فجر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کھڑی تھی، جس کے دل میں جذبات کا ایک سمندر موجیں مار رہا تھا۔ وہ جارڈٹ کی پنک رنگ کے سوٹ میں تھی، کھلا ٹراؤزر ٹخنوں کو چھوتی لمبی قمیض اور ہم رنگ کوٹ شوز، اسکارف کو گردن پر لپیٹ رکھا تھا، بال اونچے جوڑے میں فولڈ کیے تھے جبکہ چشمہ بالوں میں جمع تھا۔ بیگ کندھے پر ڈالے اور ٹرالی ہاتھ میں پکڑے وہ اپنے ڈاکومنٹس لیے کھڑی تھی۔ یہ لمحہ اس کی برسوں کی کڑی محنت، بے خواب راتوں، ان گنت خاکوں اور مسلسل لگن کا ثمر تھا۔ پیرس فیشن کی دنیا کا مرکز، یہ محض ایک سفر نہیں تھا، یہ اس کے خوابوں کی تعبیر کی جانب ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس کے چہرے پر فخر اور اطمینان کی ایک چمک تھی، اسے اپنی ٹیم پر فخر تھا جو اس کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کی شریک تھی۔ ہر چیز امید اور جوش سے روشن تھا، ہر چہرہ امید اور جوش سے روشن تھا، لیکن اس اطمینان اور فخر کے ساتھ ایک ہی گہرا جوش اور ہیجان بھی تھا۔ پیرس کا تصور ہی اسے سنسنی سے بھر رہا تھا، دنیا کے سامنے اپنے فن کو پیش کرنے کا موقع، تاہم اس جوش کے ساتھ کھڑی تھوڑی گھبراہٹ شامل تھی، ایک ہلکا سا خوف دل کے کسی کونے میں سر اٹھا رہا تھا۔ کیا سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے سوچا ہے؟ کیا اس کے کام کو سراہا جائے گا؟ کیا وہ اس عالمی پلیٹ فارم پر اپنی جگہ بنا پائے گی؟ یہ سوالات دل کی دھڑکن کو معمول سے تھوڑا تیز کر رہے تھے۔ اس کے باوجود عزم اور حوصلہ ان تمام جذبات پر حاوی تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس کے پختہ ارادے کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ بلندیوں پر راج کرنا چاہتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ نمائش اس کے راستے کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ برسوں کی تیاری اب حقیقت بننے والی تھی۔ جیسے ہی پیرس کی فلائٹس کی آخری کال کا اعلان ہوا، فجر نے ایک گہری سانس لی۔ یہ الوداع تھا اپنے وطن کو، اس سرزمین کو جہاں اس نے اپنے خوابوں کو پروان چڑھایا، اور یہ استقبال تھا ایک نئی چیلنج کا، ایک نئی دنیا کا جہاں اسے خود کو ثابت کرنا تھا۔ اس کے دل میں ایک ملی جلی کیفیت تھی، ماضی کی محنت کا سکون اور مستقبل کی لامحدود امکانات کا ہیجان۔ وہ قدم بڑھانے کے لیے تیار تھی، اپنے خوابوں کی اڑان بھرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس لمحے وہ صرف ایک کاسٹیوم ڈیزائنر نہیں تھی، وہ ایک خواب دیکھنے والی تھی جو اپنے پر پھیلا کر اڑان بھرنے والی تھی۔ وہ نائٹ میئرز بننے والی تھی، اور پھر اس نے اڑان بھر لی۔ تقریباً 11 گھنٹے کی فلائٹ تھی اور کیسے گزری کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ سب خوش تھے، پرجوش، کچھ ابھی تک کام کر رہے تھے۔ جہاز کے پہیوں نے جب چارلس ڈیگال ایئرپورٹ کے رن وے کو چھوا تو فجر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی، ایک ہلکا سا جھٹکا اور پھر سکون۔ وہ پہنچ گئی تھی پیرس۔ جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جہاز سے باہر نکلی اور ایئرپورٹ کی عمارت میں قدم رکھا تو ستمبر کی ٹھنڈی کرکرا کا ہوا کا ایک جھونکا ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ یہ پاکستان کی حب زدہ گرمی سے بالکل مختلف تھی، ایک ایسی تازگی جو پھیپھڑوں میں اتر کر روح کو سرشار کر رہی تھی۔ آسمان صاف تھا اور دن کی روشنی ایک خاص نرمی لیے ہوئی تھی جو پیرس کی فضاؤں کا خاصہ ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر کا منظر بھی پاکستان سے جدا نہ تھا، ہر چیز میں ایک نفاست، ایک ترتیب اور ایک خاص انداز تھا۔ فرانسیسی زبان کے اعلانات پس منظر میں گونج رہے تھے، مختلف ممالک سے آئے ہوئے مسافر
اپنے راستوں پر گامزن تھے اور پیرس کے لوگ ایک مخصوص فیشنیبل انداز میں گھوم پھر رہے تھے۔ ہر چہرے پر ایک جلدی اور مقصدیت نظر آ رہی تھی۔ فجر نے گہری سانس لی، ہوا میں ایک انوکھی مہک تھی، شاید کافی پرفیومز اور بارش اور کی اوجھل سی خوشبوؤں کا آمیزہ۔ یہ صرف ایک ایئرپورٹ کی ہوا نہیں تھی، یہ پیرس کی ہوا تھی، اس شہر کی جس نے دنیا کو فیشن اور آرٹ سے نئے معیارات سکھائے تھے۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک نیا طوفان برپا تھا۔ پاکستان میں موجود گھبراہٹ اب ایک حیرت انگیز خوشی اور ناقابلیت یقینیت میں بدلنے والی تھی۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ وہ پیرس میں ہے؟ برسوں کا انتظار، محنت، خواب، آج وہ سرزمین پر کھڑی تھی جہاں کے فن کو دنیا کے سامنے پیش ہونا تھا۔ اس نے اپنی ٹیم کی طرف دیکھا، ان سب کے چہروں پر تھکن کے ساتھ ساتھ وہی جوش اور حیرت نمایاں تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، یہ مسکراہٹ محض پہنچنے کی کوشش نہیں تھی، یہ ایک مشترکہ سفر، مشترکہ کی محنت اور مشترکہ کے خوابوں کی تکمیل کے آغاز کی مسکراہٹ تھی۔ فجر کو محسوس ہوا جیسے پیرس کی پوری فضا باہیں کھولے اس کا استقبال کر رہی ہیں۔ ستمبر کی یہ خنک شام اس کے لیے ایک نئے باب کا آغاز تھی۔ یہ صرف ایک لینڈنگ نہیں تھی، یہ اس کے خوابوں کا جہاز کی منزل پر رسائی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی مگر اس کی روح مکمل طور پر بیدار اور آنے والے چیلنج کے لیے تیار تھی۔ پیرس نے اسے خوش آمدید کہا اور وہ اس کے استقبال کو قبول کر کے اسے اپنی چھاپ چھوڑنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ فجر اور ان کی باصلاحیت ڈیزائنر ٹیم ایئرپورٹ سے باہر نکلی۔ ستمبر کا مہینہ پیرس میں ایک خاص جادو لے کر آتا ہے۔ سرگرمیوں کی شدت جا چکی تھی، ہلکی پھلکی خنکی فضا کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ آسمان عموماً صاف اور روشن ہوتا ہے، دن میں سورج کی سنہری کرنیں پیرس کی عمارتوں پر پڑ کر کرا نہیں مزید دلکش بنا دیتی ہیں۔ شام اور صبح کے اوقات میں موسم قدرے سرد ہو جاتا ہے، جو ایک سٹائلش سکارف ہلکے یا کوٹ کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ پتے ہلکے ہلکے رنگ بدلنا شروع کر دیتے ہیں جو خزاں کی آمد کا پتہ دیتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے نکل کر انہوں نے اپنے انتظار میں کھڑی گاڑی کا سامان رکھا۔ گاڑی پیرس کے ہموار سڑکوں پر رواں دواں ہوئی تو ٹیم کی خاموشی دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگی۔ فجر جو اپنی ٹیم کی لیڈر اور اس کلیکشن کی روح رواں تھی، کھڑکی سے باہر بدلتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنے والے چیلنج اور کامیابی کی امید کا ملا جلا تاثر تھا۔ ٹیم کے دیگر اراکین بھی پرجوش تھے۔ میڈم سونیا اور کچھ اور ڈیزائنرز ایک دن پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ ٹیم میں سے کوئی اپنے ڈیزائنز کے بارے میں آخری لمحات کی باتیں کر رہا تھا، کوئی پیرس کی خوبصورتی کو سراہ رہا تھا اور کوئی بس اس فیشن کے دارالخلافہ میں ہونے کے احساس سے ہی سرشار تھا۔ جیسے جیسے وہ شہر کے قریب آتے گئے، پیرس کی مخصوص عمارتیں اور بولو آرڈرز نظر آنے لگے۔ ستمبر کی سنہری روشنی میں نہایت درخت اور کیفے کے باہر بیٹھے لوگ زندگی سے بھرپور لگ رہے تھے۔ ٹیم کی باتیں تیزی سے فیشن، کپڑوں، رنگوں اور شو کی تفصیلات پر مرکوز ہو گئی۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ان کی فن اور محنت اور خوابوں کا سفر تھا۔ گاڑی حسین سڑکوں سے گزرتی ہوئی بولو وارڈر ڈی گرینل پر پہنچی۔ سامنے ہوٹل لی پریسس کی جدید اور خوبصورت عمارت نظر آنے لگی۔ آئیفل ٹاور کا اوپری حصہ بھی کہیں پس منظر سے جھلک رہا تھا۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، ان کا عارضی ٹھکانہ آ گیا تھا، وہ جگہ جہاں وہ اگلے چند دن رہ کر اپنے فیشن شو کو حقیقت کا روپ دیں گے۔ گاڑی ہوٹل کے پورچ میں رکی۔ ستمبر کی تازہ ہوا کا ایک جھونکا انہیں چھو کر گزرا۔ سامان اترنے لگا۔ ہوٹل لے پیرس کا عملہ مسکراتے چہروں کے ساتھ ان کا استقبال کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ کی تھکن اب ایک نئی تخلیقی جوش میں بدل چکی تھی۔ وہ پیرس پہنچ چکے تھے، اپنے فیشن کے خواب کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار۔ ریس گروپ کے ساتھ دیگر اسپانسر اندر ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ فجر نے ہوٹل کی عمارت کو دیکھا اور ایک گہرا سانس لے کر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ سب باری باری اندر چلے گئے تھے۔ اگر ہم ہوٹل کی بات کریں تو پیرس میں واقعی ہوٹل لی پیرس اسٹور آئیفل ایک معروف ہوٹل ہے جو آئیفل ٹاور کے قریب واقع ہے۔ یہ ہوٹل اپنے مہمانوں کو کئی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ یہ ہوٹل پیرس کے 15ویں انڈر ایسٹیمیٹ میں ہے اور آئیفل ٹاور کے سے تھوڑی واک پر ہے۔ قریبی میٹرو اسٹیشنز ڈپلیکس اور لا موٹی پیکوٹ جنیلی تک آسانی سے رسائی حاصل ہے۔
جس کے پیرس کے دیگر حصوں تک جانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہوٹل میں جدید طرز کے آرام دہ کمرے ہیں جن میں سے کچھ سے آئیفل ٹاور کا دلکش نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کمروں میں مفت وائی فائی، فلیٹ اسکرین ٹی وی، ایسپریشو مشین اور دیگر ضروری سہولیات موجود ہیں۔ ہوٹل میں فٹنس سینٹر، سونا اور ایک بار لاؤنج شامل ہے۔ مہمان روزانہ ناشتے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اس ہوٹل میں ان کے یہ دن یادگار ہونے والے تھے۔ فجر کا آرام دہ کمرہ اور پرسکون تھا۔ اس نے کمرے میں پہنچتے ہی سکون کا سانس لیا۔ اس کا سامان اوپر آ چکا تھا۔ اس راہداری میں کافی کمرے تھے۔ باقی ٹیم بھی ساتھ ہی ٹہری تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو یہاں آئیفل ٹاور کا اونچا مینار نظر آیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا تو اس کے اندر اطمینان آ کر گیا اور وہ سامان کی جانب رکھ کر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ واپس آئی تو موبائل اٹھا کر دیکھا۔ کچھ دن پہلے اسکرول کرتے ہوئے اسے ولیم کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ملا تھا۔ اس کے لاکھوں فالوورز تھے، پر اس کی آخری ویڈیو پاکستان کی تھی۔ وہ پاکستان آیا تھا۔ اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہی بھیجے گئے میسج کو دیکھا۔ ہائے ولیم، میں ہوں فجر، شاید تمہیں یاد ہو، میں تمہاری کچھ رقم ادا کرنی ہے، پلیز کانٹیکٹ۔ کوئی جواب نہیں آیا تھا، نہ ہی اب تک میسج دیکھا گیا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ ٹیپ بھی نہیں سن پائی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے بانو کو فون ملایا۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ بانو کیسی ہو؟ اس کے لہجے سے تکان واضح تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پہنچ گئی ہیں؟ میری چیزیں یاد سے لے آئیے گا۔ اس نے چھوٹتے ہی یاد دہانی کرائی۔ فجر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ لے آؤں گی، یہ بتاؤ اماں کیسی ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، دوا کھا کر سو گئی ہیں، اس نے بتایا۔ فجر کے اندر اطمینان سا اتر گیا۔ اس نے 2-4 باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ باہر شام دھیرے دھیرے رات میں ڈھل رہی تھی۔ وہ بیڈ پر گر گئی۔ 1 گھنٹے بعد ان سب کو نیچے جانا تھا، پر ابھی 1 گھنٹہ تھا۔ اس نے بیگ سے وہ ٹیپ ریکارڈر نکالی۔ ایک آخری ریکارڈنگ بچی تھی، سننے والی۔ اس نے ٹیپ کا بٹن دبایا۔ ولیم کی آواز ابھری اور فجر کا دل اچھل کر حلق میں آیا، کیونکہ اسے ہی پکارا گیا تھا۔ ہائے فجر، یعنی آخری پیغام اس کے نام تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ تکان سے آنکھوں میں جلن تھی، پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پتہ نہیں تمہارے نزدیک میری کیا حیثیت ہے، لیکن مجھے پہلی بار زندگی میں اپنا آپ کسی قابل لگا ہے۔ میں تمہارے کام آ گیا۔ جانتا ہوں یہ شادی ہم دونوں نے اپنے مفاد کے لیے کی ہے، تمہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ آج رات میں واپس چلا جاؤں گا، تم مجھے کبھی نہیں بلاؤ گی۔ شاید میں بھی کبھی پاکستان واپس نہ آؤں، پر مجھے یہ ہمیشہ یاد رہے گا، یہ ملک، یہ شہر، یہ موسم اور تم۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہیں بچایا۔ بلاخر میں نے کسی کو خودکشی سے بچا لیا۔ وہ دم سادھے سن رہی تھی۔ وہ چہک چہک کر بول رہا تھا۔ فجر کی آنکھوں کے سامنے کوٹ کے باہر کا منظر پوری جزیات سے گھوم گیا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی قیمتی نہیں ہے سوائے اس ٹیپ کے۔ میں تمہیں یہ دینے والا ہوں، اور جب تم اسے مکمل سن لو اور اس آخری پیغام تک پہنچو گی تو شاید اجنبیوں سے اچھے دوست بن جائیں گے ہم۔ ہاں، مجھے سمجھ آ گیا ہے، تم دوست نہیں بناتی، پر میں کہنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ موجود رہوں گا۔ تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو، جب بھی تمہیں لگے کہ دنیا تم پر تنگ پڑنے لگی ہے، بس مجھے ایک بار پکار لینا، میں ضرور آؤں گا۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا نینسی کی طرح تم بھی ہار مانو۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ ہاں میں جانتا ہوں میں زیادہ بول رہا ہوں، پر تم اپنی سی لگ رہی ہو۔ میں تمہیں یہ سب براہ راست کیوں کہوں گا؟ تم تو مجھے کچا چبا جاؤ گی، اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کبھی تم اسے سنو ہی نہ، شاید تم اسے کباڑ میں پھینک دو۔ جب بھی تم اسے سنو، جب بھی میری ضرورت ہو، مجھے لازمی پکارنا۔ میں ولیم جوزف تمہارے لیے ضرور آؤں گا، اور میں جانتا ہوں تم ایک دن اپنی پہچان بنا لو گی، بس خود پر یقین رکھنا۔ بائے۔ ٹیپ ریکارڈر بند ہوئی اور اس کی آنکھیں دھندلا گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر چکا تھا۔ ہوش تب آیا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ٹیپ کو سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس کی ٹیم کی لڑکیاں باہر کھڑی تھیں۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ ہمیں نیچے جانا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے ٹراؤزر شرٹ میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہاں تم لوگ چلو، بس میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور پھر اگلے 15 منٹ بعد وہ ڈائننگ ہال میں آ بیٹھی تھی۔ یہ ڈائننگ ہال کسی خواب سے کم نہ تھا۔ بلند و بالا چھتیں، جھلملاتے فانوس جن کی روشنی نفیس دسترخوان پر رکھے کرسٹل گلاسز اور چمکیلی کٹلری پر پڑی تھی، ایک جادوئی منظر پیش کر رہے تھے۔ ہوا میں لذیذ کھانوں، مہنگے پرفیومز اور تازہ پھولوں کی ملی جلی خوشبو رچی بسی تھی۔ مختلف میزوں پر فیشن اور آرٹ کی دنیا کی جانی مانی شخصیات، ڈیزائنرز، آرٹسٹ اور میڈیا پرسنز موجود تھے۔ سبھی خوبصورت لباسوں میں ملبوس، باتوں اور ہنسی کی مذاق میں مصروف تھے۔ فجر اپنی ٹیم کے ساتھ ایک میز پر براجمان تھی۔ اس کا ذہن ولیم کی باتوں میں الجھا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ ہر چہرہ پر اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت کا عکاس تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے درمیان اسے اپنی جگہ بنانی تھی۔
بات چیت فرانسیسی، انگریزی اور دیگر زبانوں میں ہو رہی تھی، جن سے ماحول مزید بین الاقوامی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شو کا مرکزی اسپانسر رئیس اورنگزیب مائک پر آیا۔ اس کا انداز باوقار اور آواز پر اعتماد تھی۔ اس نے سب کو خوش آمدید کہا، پیرس میں ہونے والی اس بین الاقوامی نمائش کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور تمام ڈیزائنرز اور آرٹسٹوں کی محنت کو، تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ اس کی تقریر مستقبل کے امکانات اور شو کی کامیابی کی امیدوں کی سے بھرپور تھی۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ فجر کو اس کے ساتھ ہی مراد عالم اور اسفا جمال بھی دکھائی دی۔ سونیا سلطان بھی ان کے ساتھ بیٹھی نظر آئے۔ واللہ کیا شخص ہے یہ، ہے نا فجر؟ اس کی کولیگ نے اس کی رائے مانگی۔ وہ بس مسکرا دی۔ جیسے جیسے ڈنر اختتام پذیر ہونے لگا، لوگ آہستہ آہستہ اپنی نشستوں سے اٹھنے لگے، ایک دوسرے سے مل رہے تھے، کارڈز کا تبادلہ کر رہے تھے یا باہر نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ فجر بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اٹھنے لگی۔ ٹیم کے متعدد ممبرز باہر گھومنا پھرنا چاہتے تھے، جبکہ اسے نیند پوری کرنی تھی۔ اسے ڈائننگ ہال میں وہ بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی۔ رات کے 11 بجنے والے تھے اور اسے سونا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر میز پر رکھی کٹلری پر پڑی۔ نفیس چمچوں کانٹوں کے ساتھ ایک تیز دھار چمکدار چھری بھی رکھی تھی۔ پیرس کی چکا چوند، نئے لوگ، ایک اجنبی شہر اور خود کو ثابت کرنے کا دباؤ، اس سب کے بیچ اچانک اس کے اندر ایک نامعلوم تحفظ کے ساتھ احساس نے سر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اسے اپنی حفاظت کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ایک فوری جبلت پر مبنی خیال تھا۔ اس نے انتہائی آہستگی اور مہارت سے، سب اس کے دائیں بائیں کھڑے لوگ کسی سے بات کرنے یا سامان اٹھانے میں مصروف تھے، اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کی نظر سامنے تھی مگر انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ اس نے چمکیلی چھری کو اٹھایا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے پہلے کہ کوئی متوجہ ہوتا اسے اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے چھوٹے کلچ بیگ میں سرکا دیا۔ دھات کی سردی اس کے بیگ کے اندرونی حصے کو محسوس کرتی۔ یہ سب اتنی خاموشی اور تیزی سے ہوا کہ پاس بیٹھے یا کھڑے کسی شخص کو اس عمل کا بالکل علم نہ ہوا۔ چھری اب اس کے پاس تھی، ایک طرف پیرس کے پرتعیش ہوٹل کی خوبصورتی اور دوسری طرف اس کے بیگ میں چھپی ہوئی یہ تیز دھار چیز۔ اور جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہال سے باہر نکل رہی تھی تو باہر کے چکا چوند اور اندر کی چھپی ہوئی دھات کی سردی کا احساس اسے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں اپنے فن کے لیے آئی ہے، بلندیوں کو چھونے آئی ہے، لیکن اس اجنبی شہر میں غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر اسے اپنی حفاظت کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اس چھوٹی سی چھری نے اسے ایک عجیب سا حوصلہ دیا تھا، ایک پوشیدہ تیاری کا احساس۔ وہ کچھ دیر ہوٹل کے باہر رہی، اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑی رہی۔ اچانک اسے گہری نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کے ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر آیا۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ الجھ گئی اور پھر انہیں چھوڑ کر اندر آ گئی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ فی الوقت وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کر لیا، کلچ ٹائپ والیٹ کو بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ 15 منٹ بعد وہ سفید شب خوابی کے لباس میں تھی۔ پوری آستین والا سلک کا یہ لباس اس کے ٹخنوں تک جا رہا تھا۔ یہ نرم و ملائم تھا۔ سکون کی خاطر بال اس نے کھول دیے تھے۔ وہ ساری بتیاں بجھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایک لیمپ آن تھا۔ اس نے کمرے میں 2 کھڑکیاں تھیں، ایک جو باہر کھلتی تھی اور ایک جو راہداری میں۔ دونوں پر پردے ٹنگے ہوئے تھے، سفید پردے۔ وہ سونا چاہتی تھی پر نیند نہ آئی۔ ولیم کی باتیں ذہن میں گونجتی رہیں۔ اسے آنا تھا پھر کیوں نہیں آیا؟ یہی سوال ذہن میں گونج رہا تھا۔ پتہ نہیں کب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نرم بستر، ریشمی چادریں اور کھڑکیوں سے چھنتی مدھم روشنی ایک دلکش ماحول بنا رہی تھی۔ اچانک اس کی نیند ایک جھٹکے سے ٹوٹی، لیکن وہ بیدار نہیں ہوئی بلکہ ایک پراسرار اور خوفناک خواب کی دنیا میں داخل ہو گئی۔ ہاں، وہ کابوس کی دنیا میں پھر سے پھنس چکی تھی۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اتنا گہرا کہ سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک ناگوار سڑاند والی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس اندھیرے میں اس کی نظر ایک ہیبت ناک منظر پر پڑی۔ ایک شخص زمین پر پڑا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کسی نامعلوم چیز سے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ مکمل طور پر بے بس اور لاچار تھا۔ اس کا چہرہ خوف اور تکلیف سے مسخ شدہ تھا، لیکن اصل وحشت کا منظر کچھ اور تھا۔ اس شخص کا سارا جسم سینکڑوں شاید ہزاروں مکڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا، چھوٹی بڑی کالی بھوری ان گنت مکڑیاں اس کے جسم پر رینگ رہی تھیں۔ اس نے جلد سے چپکی ہوئی تھی اور اسے زندہ کھا رہی تھی۔ مکڑیوں کے آٹھوں پاؤں اس کی جلد میں پیوست ہو رہے تھے اور ان کے زہریلے جبڑے گوشت نوچ رہے تھے۔ انسان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مکڑیاں بے رحمی سے اپنا کام کر رہی تھیں۔ ان کے ریشمی جالے اس کے جسم کے گرد لپٹ رہے تھے، جیسے اسے مزید قید کر رہے ہوں۔
فجر وہیں کھڑی یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ یہ منظر صرف خوفناک نہیں تھا، یہ پراسرار بھی تھا، جیسے وہ کسی ایسی دنیا میں آ گئی ہو جہاں صرف وحشت اور بے بسی کا راج تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ اسے اس قدر اذیت کیوں دی جا رہی تھی؟ مکڑیوں کا یہ لشکر کہاں سے آیا تھا؟ سوالات اس کے ذہن میں گونجنے لگے، لیکن اس تاریکی اور مکڑیوں سے بھرے منظر میں کوئی جواب نہیں تھا، صرف رینگنے کی سرسراہٹ اور بے بس انسان کی خاموش چیخیں۔ وہ اسے بچنا چاہتی تھی، پر جیسے اس کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، پر اس کا درد محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور پھر زور دار چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، چہرے پر وحشت چھائی تھی۔ خود کے جسم کو مکڑیوں کی قید میں دیکھنا اتنا خوفناک نہیں تھا جتنا ہی یہ منظر۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ سر میں درد کی تیز لہر اٹھی، وہ بستر سے نیچے اتر آئی، میز پر رکھی بوتل سے پانی پیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ ذہن ابھی تک اس خواب کے زیر اثر تھا اور پہلا ایک دم جھماکا ہوا۔ پہلا خیال ولیم کا آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور ایک کال ہسٹری سے جوزف پیلس کا نمبر نکالا۔ وہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے نمبر ملا رہی تھی، جسم میں ابھی بھی کپکپاہٹ تھی۔ اس کے ریشمی بال کندھوں پر بکھرے تھے۔ گھنٹی بجی، 1 2 3 بار۔ پھر دوسری طرف سے ایک خشک باقاعدہ لیکن سرد لہجہ سنائی دیا۔ ہیلو، جوزف پیلس۔ فجر نے اپنی آواز پر قابو پایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی گھبراہٹ ظاہر ہو۔ ہیلو، مجھے ولیم سے بات کرنی ہے۔ دل ابھی تک ڈرا ہوا تھا۔ وہ گھر سے دور تھی، اکیلی، بالکل اکیلی۔ اس اکیلی دنیا میں ولیم نے کہا تھا وہ جب اسے پکارے گی وہاں جائے گا۔ کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے سوال ہوا۔ فجر نے مضبوطی سے جواب دیا، اپنی شناخت میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں لائی۔ میں فجر معراج بات کر رہی ہوں۔ کون فجر؟ نحوست برا لہجہ۔ ولیم کی بیوی۔ دوسری طرف لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی 1000 باتوں سے زیادہ وزنی تھی۔ پھر فون پر ایک مختلف تلخ اور بااختیار لہجہ آیا۔ یہ جس کی بھی آواز تھی، اس آواز میں نفرت اور حقارت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بیوی؟ کس کی بیوی؟ کہا تھا نا یہاں کوئی ولیم نہیں ہے۔ فجر نے خود کو سمیٹ لیا۔ اب اس کی آواز میں پختی تھی۔ مجھے ولیم سے بات کرنی ہے، مجھ سے کچھ پیسے لوٹانے ہیں۔ ولیم کہاں ہے؟ فجر نے پیسے لوٹانے کی بات ایک ڈھال کے طور پر کی تھی، ایک ایسا جواز جو شاید ان سخت دل لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہو۔ دوسری جانب سے ایک کہکہ نما آواز ہے جس میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف تلخی اور استضاء تھا۔ پیسے؟ ولیم کو اب پیسوں کی ضرورت نہیں، وہ اب تم اس کی بیوی نہیں ہو۔ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ ولیم اب اس دنیا میں نہیں ہے، ولیم مر چکا ہے۔ فجر کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ پوری دنیا اس کے سامنے دھندلا گئی، سر چکرا گیا، پر وہ گری نہیں۔ سالوں کی جدوجہد، خود کو مضبوط بنانے کی مسلسل کوششیں اسے اس لمحے سہارا دے گئی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ فجر نے تقریباً چیخ کر کہا۔ اس کی آواز کمرے میں خاموشی گونجی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے ولیم سے بات کرنی ہے، میری بات کرواؤ۔ حقیقت یہی ہے، اسے قبول کرو اور آئندہ یہاں فون مت کرنا۔ واضح تنبیہ تھی۔ مجھے سچ جاننے کا حق ہے، مجھے اس سے بات کرنے کا حق ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ پتہ نہیں یہ لفظ بار بار کیوں استعمال کر رہی تھی۔ شاید اس کے لیے اس کی ایک بار بات ہو جائے، چاہے وہ اسے پہچاننے سے انکار کر دے، پر موت نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اپنے پاکستانی معاشرے میں بیوہ بن کر گھوم لو، کیونکہ ولیم مر چکا ہے۔ اس کے الفاظ کسی چابک کی طرح تھے۔ فجر کا ہاتھ کانپ رہا تھا، فون اس کے ہاتھ سے پھسلا اور بیڈ پر گر گیا۔ وہ وہیں سفید شب خوابی میں ملبوس جیسے مجمد ہو کر رہ گئی۔ ولیم مر چکا ہے؟ وہ شخص جیسے اس نے صرف اس کی آواز کے ذریعے جانا تھا، وہ شخص جس نے ولیم کو قید کر رکھا تھا، اب یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مر گیا ہے۔ یہ شخص اس کا جھوٹ تھا، یہ چال تھی، یا وہ وہیں نرم قالین پر بیٹھتی چلی گئی، سر بیڈ سے ٹکا دیا۔ کچھ اس خواب کا اثر تھا اور کچھ اس شخص کی باتوں کا۔ فجر کا وجود لرزنے لگا۔ اس نے اپنے بازو اپنے گرد باندھ لیے۔ ولیم جیسا شخص کیسے مر سکتا تھا؟ اسے پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا تھا۔ ایک بار پھر لگا جیسے بھری دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی ہو، جانے کتنے دنوں کا غبار جو دھیرے دھیرے آنسوؤں کی صورت بہتا چلا گیا۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ اس کا سفر زندگی کا حسین ترین سفر گزرے گا، جبکہ تارے عنکبوت نے اسے جکڑ لیا ہو۔ وہ رو رہی تھی، ہچکیوں سے اس کا وجود لرز رہا تھا، اور پھر اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور ساکت رہ گئی۔ اس نے سامنے ہی کھڑکی کے پار کوئی کھڑا تھا، ہلکے پردوں کے پیچھے کھڑا وجود کسی لڑکی کا تھا۔ اس کا سفید لباس نظر آیا اور گھنے گھنگریالے بال، وہ جیسے اسے ہی دیکھ رہی تھی، پر فجر کو وہ چہرہ نظر نہیں آیا۔
وہ رونا بھول گئی، دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فٹافٹ اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی، دوبارہ دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر آنسو صاف کیے اور والیٹ سے وہ چھری نکال لی جس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھی تھی۔ سلیپر جوتے پہن کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر راہداری میں کہیں روشنی تھی اور کہیں اندھیرا۔ راہداری کے آخر میں وہ وہی سفید لباس نظر آیا۔ کوئی راہداری کے کونے سے مڑ گیا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ جیسے ہی کونے تک پہنچی وہاں کوئی نہیں تھا۔ دونوں جانب کی راہداری خالی تھی اور سامنے لگی کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ سفید پردے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ راہداری سنسان تھی۔ سب یا تو ابھی واپس نہیں تھے یا سو چکے تھے۔ اس نے پھر سے نظریں دائیں بائیں گھماتی۔ راہداری طویل اور خالی نظر آ رہی تھی۔ قالین پر بچھے پھولوں کے ڈیزائن بھوتوں جیسے لگ رہے تھے، ہر سایہ ایک ممکنہ حملہ آور جیسا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے ہر سمت گھوم رہی تھیں، کسی بھی غیر معمولی حرکت کو بھانپنے کے لیے تیار۔ قدموں کی چاپ سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ کوئی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ نظریں اسے محسوس ہو رہی تھیں، اس کی جلد پر رینگتی ہوئی۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹی۔ اسی لمحے ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ایک ہی تیز جانی پہچانی سی خوشبو تھی، ایکوا واٹر اور کسی نامعلوم مہک کا آمیزہ جو دل و دماغ پر چھا گیا۔ یہ اتنی غیر متوقع اور حاوی تھی کہ وہ ساکت رہ گئی۔ وہ اس کی خوشبو کو پہچان سکتی تھی۔ وہ فوراً پلٹی اور وہ وہیں تھا، راہداری کے موڑ پر جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ ایک وجود ایستادہ تھا، روشنی کے سراپے پر پڑی تھی، اسے اس ایک حیولے میں تبدیل کر رہی تھی۔ جسم کے ساخت، لباس کی تراش سب واضح تھا، مگر سر اور چہرہ پراسرار طور پر گہرے سائے میں تھا۔ وہ مکمل طور پر اندھیرے میں نہ تھا، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے روشنی اس کے چہرے کو چھونے سے گریزاں ہو۔ خوشبو کا جھٹکا اور اس حیولے کا اچانک ظہور۔ فجر نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی۔ اس کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا، چھری سیدھی اٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ وجود کوئی رد عمل ظاہر کرتا، فولاد کی نوک اس کی گردن کی شہرک پر ٹھہر گئی۔ ٹھیک اس جگہ جہاں زندگی دھڑکتی ہے۔ سانسیں تھم گئی، وقت جیسے جم گیا۔ فجر کا دل ابھی بھی بے ترتیب دھڑک رہا تھا، مگر اب اس میں خوف کی بجائے عزم تھا۔ اس نے مضبوطی سے چھری کی مونٹھ تھام رکھی تھی۔ سائے میں چھپے چہرے سے کوئی آواز نہیں نکلی، کوئی حرکت نہیں ہوئی، صرف وہ تیز خوشبو تھی جو اب ان دونوں کے درمیان معلق تھی۔ روشنی میں کھڑا پراسرار وجود اور سائے میں چھپا چہرہ آمنے سامنے تھے، اور ان کے درمیان زندگی اور موت کی باریک لکیر پر رکھی ہوئی فجر کی چھری۔ یہ ملاقات کسی تعارف کی محتاج نہ تھی۔ یہ خاموش اعلان تھا جنگ کا، یا شاید کسی ایسی کہانی کا جس کا آغاز اسی پراسرار لمحے میں ہو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ فجر کی آواز سرگوشی جیسی تھی، مگر اس میں فولاد کی سی کاٹ تھی۔ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ وجود وہ نہیں تھا جو اسے کھڑکی سے نظر آیا تھا۔ وہ عورت تھی اور یہ مرد۔ سائے میں چھپے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا ابھرا۔ وہ بس وہیں کھڑا رہا، اس پرفیوم کی مہک کی طرح پرسکون مگر ناقابل عبور۔ پھر ایک گہری ٹھہری ہوئی آواز گونجی۔ اس آواز میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں تھا، جیسے وہ کسی مشین سے آ رہی ہو۔ لگتا ہے تمہیں بچانا مجھ پر فرض کر دیا گیا ہے۔ آواز گونجی، لیکن کوئی تمسخر نہیں تھا، صرف ایک غیر جذباتی بیان۔ فجر کا ماتھا تنا۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے ہال میں سنی تھی، رئیس اورنگزیب کی آواز۔ وہ اس کی آواز پہچان سکتی تھی اور خوشبو کو بھی۔ پہچانا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ایک تلخ ہنسی یا تعاقب۔ مسیحاؤں کو تعاقب کرنا پڑتا ہے۔ میں مسیحاؤں پر یقین نہیں رکھتی، خاص کر ان پر جن کے ارادے سائے میں چھپے ہوں۔ اس نے چھری کو ذرا نیچے کرتے دباؤ بڑھایا۔ چھری کی نوک ہلکی سی اس کی جلد کے اندر جاتی ایک چھوٹا سا زخم کر گئی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا، جبکہ فجر کی ہیزل آنکھیں بارود جیسی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اس کی کھلی آنکھیں، اس کی تھوڑی کا وہ تل اضافی تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی رنگت مختلف تھی اور اس کے بال اڑ رہے تھے۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، ایک شے کی طرح، یا شاید ایک مسئلے کی طرح جسے حل کرنا تھا۔ اس کا وجود روشنی میں تھا، مگر اس کے اندر کا بھید اندھیرے جیسا تھا اور بے تاثر۔ تمہاری دنیا ایسی ہی ہے نا؟ رئیس کی آواز آئی، جہاں ہر چہرہ نقاب پوش ہے، ہر مدد کے پیچھے کوئی مفاد چھپا ہے۔ اور تمہاری دنیا کیسی ہے جناب؟ فجر نے پلٹ کر سوال کیا۔ جہاں آپ رات کی تاریکیوں میں ایک عورت کے کمرے کے باہر تجزیہ کرتے پھرتے ہیں۔ میں حقائق کا تجزیہ کرتا ہوں، رئیس نے سادگی سے کہا، جیسے کوئی سائنسدان کسی تجربے کا نتیجہ بیان کر رہا ہو۔ تمہیں اس وقت غیر معمولی خطرات لاحق ہیں۔
تمہارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کی موجودگی تمہاری بقا کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور آپ کیسے جانتے ہیں؟ فجر نے دباؤ بڑھایا۔ میری زندگی کے حقائق سے آپ کو کیا دلچسپی؟ میں تمہاری بقا چاہتا ہوں۔ اس کا چہرہ ابھی تک اندھیرے میں تھا۔ مجھے بقا کی جنگیں لڑنی آتی ہیں۔ اس نے دباؤ کم نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں۔ اس کی آواز پھر سے گونجی۔ کیا جانتے ہیں آپ؟ وہ جمی رہی۔ تمہاری ہمت کو، تمہاری تنہائی کو، تمہاری صلاحیتوں کو، تمہاری کمزوریوں کو، تمہارے دفاعی نظام کو، تمہارے اس شکست کن شکن کو جو تم نے دنیا سے بچنے کے لیے اوڑھ رکھی ہے۔ فجر کی گرفت چھری پر ہلکی پڑی۔ وہ یہ سب کیسے جانتا تھا؟ اور پھر اگلی ہی پل اس کا دباؤ بڑھ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ چھری وہیں پیوست کر دے۔ کون ہے آپ؟ وہ تنبیہی لہجے میں بولی۔ رئیس۔ پھر خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں جیسے فجر کے چہرے پر جمی تھی، حالانکہ چہرہ سائے میں تھا۔ فجر کو محسوس ہوا جیسے وہ اس کی گہرائیوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ تم مجھے کسی کی یاد دلاتی ہو۔ فجر کا دل ایک بار پھر زوروں سے دھڑکا۔ یہ جملہ غیر متوقع تھا۔ کس کی؟ اور اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ رئیس نے اس بار بھی براہ راست جواب نہیں دیا۔ وہ سائے میں کھڑا رہا، ایک متجسس اور ناقابل فہم وجود۔ تفصیلات غیر ضروری ہیں ابھی کے لیے، بس یہ جان لو کہ میں تمہارے لیے خطرہ نہیں، میرے لیے خطرات بہت ہیں۔ ایک غیر جامدار وجود کا اضافہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہجے میں استضاء تھا، مگر تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ تمہارے تحفظ کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ تمہارے بقا یہ اس وقت اہم ہے۔ میری بقا؟ فجر ہنسی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، مجھے بقا کی جنگیں لڑنی آتی ہیں۔ مجھے کسی بیرونی عنصر کی ضرورت نہیں۔ اس نے چھری کا دباؤ ہلکا سا بڑھایا۔ لہو کا قطرہ چھری کی نوک پر جما۔ اور اب اگر آپ ایک اور لمحہ یہاں رکیں تو میں اپنے ارادے کی سینگتی ثابت کر دوں گی۔ یہ چھری آپ کے گلے میں پھیر دوں گی۔ رئیس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اس کی آواز پھر گونجی۔ اب اس میں صرف ایک منطقی انتباہ تھا۔ غیر ضروری اختلافات سے گریز کرو۔ یہ تمہارے مقاصد کے لیے الٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ تمہارے دشمن مختلف نوعیت کے ہیں، ان سے نمٹنے کا طریقہ مختلف ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا، اسے جیسے کوئی خوف نہیں تھا اگر ملکہ معلوم نے چھری چلا دی تو۔ اور میں ایسا کیوں کروں؟ فجر نے آخری بار پوچھا۔ یہ سوال ایک منطق کی تلاش تھی۔ رئیس نے اس بار بھی براہ راست جواب نہیں دیا۔ وہ سائے میں کھڑا رہا، ایک بے تاثر مشاہدہ۔ کیونکہ تمہاری اہمیت کسی اور چیز میں ہے جسے تم واقف نہیں۔ اور اس کے شفاف چہرے کو، اڑتے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں دیوں کے مانند چل رہی تھیں اور اس کی نم پلکیں شبنم کے قطرے لیے بیٹھی تھیں۔ رویا رویا سا اس کا چہرہ مزید پیارا لگ رہا تھا۔ یہ کہہ کر رئیس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کا وجود روشنی سے ذرا سا اور ہٹا۔ فجر نے محسوس کیا جیسے تناؤ کی ڈور ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ اس نے چھری نیچے کی۔ لمحہ گزر چکا تھا جب اس نے دوبارہ پوری طرح دیکھا۔ راہداری خالی تھی، صرف اس تیز یادگار خوشبو کے کچھ باقی ماندہ مالیکیولرز ہوا میں تیر رہے تھے۔ رئیس غائب ہو چکا تھا۔ فجر وہیں کھڑی رہی، ہاتھ میں چھری پکڑے۔ اس کا دل الجھن اور غصے سے بھرا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ وہ کیوں اتنے غیر جذباتی انداز میں اس کی زندگی میں دخل دے رہا تھا؟ اور اس کا کیا مطلب تھا کہ اس کی اہمیت کسی اور چیز میں تھی؟ اس کی باتیں اتنی الجھی ہوئی کیوں تھی؟ چہرے پر سائے وجود، روشنی اور آواز میں چھپا ٹھنڈا منطق۔ رئیس نام کا یہ شخص جو اس کسی سائے کی طرح تھا، فجر کے لیے ایک نیا سب سے بڑا معمہ بن گیا تھا۔ وہ مسیحاؤں پر یقین نہیں رکھتی تھی، مگر یہ شخص مدد کرنے والے سے زیادہ ایک تجزیہ کار لگ رہا تھا۔ ایک ایسا مشاہدہ جو اپنے پوشیدہ جدوں کے مطابق چل رہا ہو۔ وہ آہستہ سے کمرے میں واپس چلی گئی، دروازہ بند کیا، مگر اس کے ذہن میں رئیس کا سائے میں چھپا چہرہ اور اس کی بے تاثر آواز گونجتی رہی۔ پیرس کی رات میں پہلے سے زیادہ گہری اور ناقابل فہم ہو گئی تھی۔ وہ دروازے کو اچھی طرح سے لاک کرتے واپس بستر پر لیٹ گئی۔ چھری سائے ٹیبل پر رکھ لی۔ اس کی نوک پر رئیس کا خون چمک رہا تھا۔ آنکھوں کے پپوٹے نیند سے بھاری ہو رہے تھے۔ ہزاروں سوچیں ذہن میں ڈنگ مار رہی تھی۔ وہ کھڑکی کو دیکھتی رہی۔ سفید پردے پر پرسکون تھے، اور پھر جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ پیرس کی رات اب پہلے سے زیادہ گہری اور ناقابل فہم ہو گئی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں۔ اور جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ 15 دن کے بعد آئے گی، اور یہ بھی ایپیسوڈ 15 دن کے بعد آنی تھی، لیکن رائٹر نے 10 دن کے بعد ہی دے دی، 5 دن پہلے دے دیے۔ اب آپ لوگ اچھے اچھے لائک کامنٹس کریں تاکہ رائٹر آپ لوگوں کو جو ہے وہ جلدی جلدی ناول پرووائڈ کریں، اچھے اچھے ریویوز دیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اور پلیز لائک کمنٹ میں کنجوسی مت کیا کریں، یہ بہت لمبا ناول ہے، لیندی ناول ہے، میں بہت محنت سے بیٹھ کر اس کو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہوں۔ ابھی بھی جیسے مجھے ریسیو ہوا یہ ناول میں نے فوراً سے ریکارڈ کیا آپ کے لیے، باقی سب کچھ چھوڑ کے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔